مجھے یاد ایک مرتبہ میں مدینہ منورہ میں حاضر تھا، اللہ تعالیٰ بار بار سب کو پہنچائے، سخت گرمیاں تھی، رمضان کا وقت تھا، تو ایک عرب عالم نے مجھ سے کہا کہ گرمی لگ رہی ہے؟ اس نے عربی میں کہا حر شدید، میں نے کہا بہت سخت گرمی ہے، کہتا ہے ہذہ نعمت اللہ، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ تو تھوڑا سا تو میری سمجھ میں آ گیا کہ کیوں نعمت ہے، لیکن میں نے سوچا کہ اس سے پوچھوں گا، دیکھتے ہیں یہ کیا بتائے گا۔ میں نے کہا کیفا، کیسے یہ اللہ کی نعمت ہے؟ کہنے لگے اگر یہ گرمی نہیں آئے گی تو کھجور نہیں پکے گی، اور کھجوروں کے ساری دنیا میں جو سلسلہ ہے وہ معلوم ہے، تو گرمیاں جب اس لیول کی آئیں گی، جب ٹمپریچر 40 سے اوپر جائے گا تب کھجور پکے گی۔ تو وہ کھجور کو پکنے کے لیے اتنا ہیٹ چاہیے، اور وہ ہیٹ اللہ تعالیٰ لاتے ہیں، تو وہ کھجوریں پکیں گی تب، لہٰذا ہمیں یہ گرمی برداشت کرنی ہے، نہ صرف برداشت کرنی ہے بلکہ کہنا ہے یا اللہ آپ کی نعمت ہے، ہم کیونکہ اس کے بعد ہی ہمیں وہ چیز ملے گی۔ ایک مرتبہ میں بنارس میں تھا تو وہاں سخت گرمیاں تھے اور رمضان تھا، حضرت مولانا وہاں تشریف فرما تھے، دارالعلوم دیوبند کے محتمم، انہی کی خدمت میں ہم تھے۔ تو انہوں نے کہا مجھ سے مفتی صاحب آپ تو کشمیری ہو، کیسی گرمی لگ رہی ہے؟ میں نے کہا حضرت نہ دن میں سکون ہے نہ رات میں سکون ہے، کچھ نہیں کر سکتے۔ کہنے لگا یہ تو اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے، وہ جو باہر گندم تیار ہو رہا ہے یہ اسی گرمی میں تیار ہوگا، اگر گرمی اتنی نہیں آئے گی تو گندم پکے گا ہی نہیں، اور کل کو آپ روٹیاں ڈھونڈیں گے۔ میں نے کہا حضرت تسلیم ہے۔ ہمارے ہاں جو سردیاں آتی ہیں، ان سردیوں میں بعض دفعہ انسان کہتا ہے خدا یوت تور چلے کلاں مائنس یوت، سردیاں آئیں گی، موسم ٹھنڈا ہوگا، برف گرے گی، برف پہاڑوں پر سٹاک رہے گی، گرمیاں آئیں گی، یہ برف پگھلے گی اور ساری مخلوقات کو پانی ملے گا۔ ہماری ساری معیشت جو یہاں کا ایگریکلچر ہے وہ کھڑا ہے پانی پر، اور پانی کا سورس جو ہے وہ صرف برف ہے، اور برف تب آئے گی کہ جب برف گرے گی، برف گرے گی تب جب مائنس ہوگا، مائنس نہیں ہوگا تو برف جمے گی نہیں، وہ تو پانی بنے گا۔ اگر مائنس نہیں ہوگا، اوپر سے جو کچھ گرے گا وہ پانی ہوگا اور پانی بہہ کر چلا جائے گا، اسے اس کو مائنس لانا ہے تاکہ جو اوپر سے گرے وہ برف آئے، پانی نہ آئے، یعنی بارش نہ آئے۔ بارش کو برف بنانا ہے، اس کے لیے مائنس ٹمپریچر چاہیے، وہ مائنس ٹمپریچر پہلے اللہ تعالیٰ لاتے ہیں، پھر اوپر سے پھر بادلوں کا نظام بنتا ہے، پھر وہ بارش کے قطرے برف بن کر نیچے آتے ہیں، برف پہاڑوں پر سٹاک ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جب گرمیاں شروع ہوتی ہیں تو ہم بھی سیراب ہوتے ہیں، اور ہمارے پڑوس کے بے شمار علاقے سیلاب ہوتے ہیں۔ جناب یہاں تو صرف دریائے جہلم ہے، وہاں ضلع جہلم ہے، وہاں پورا ڈسٹرکٹ ہے، یہ آدھا وہ ملک اسی پانی سے سیراب ہوتا ہے، اور یہاں برف نہیں گرے گی تو وہاں پانی کی قلت ہوگی، وہاں کا تو بعد کا مسئلہ ہے، یہاں پہلے یہاں پانی کی قلت ہو جائے گی۔ اب جب سردیاں آتی ہیں تو سردیاں اپنے ساتھ سائیڈ ایفیکٹ بھی لاتی ہیں، پانی ٹھنڈا ہوگا، موسم ٹھنڈا ہوگا، لیکن اللہ کا نظام یہ ہے کہ جہاں مخلوق رہتی ہے وہاں کے مخلوق میں اس موسم کو برداشت کرنے کی صفت پیدا کر دیتے۔ سردیوں میں بہار میں تو لوگ مر جاتے ہیں، کشمیر میں کوئی نہیں مرتا سردی سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کی باڈی کے اندر اس سردی کو برداشت کرنے کی طاقت دی ہے، اور سورسز بھی ہیں، وسائل بھی ہیں، انتظامات بھی کرتے ہیں، برداشت بھی کرتے ہیں۔ اب اس سارے میں مجھے ایک تو کبھی برا بلا نہیں کہنا چاہیے ہے یہ تحتور کیسے، تو کہ یا اللہ جو آپ نے طے کیا ہمیں منظور ہے، اور اس کے بعد اس کی فلسفی کو سمجھنا چاہیے کہ اس کے پیچھے کیا کیا مقاصد ہیں، وہ بلا وجہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ شانوں نے اس کائنات کو چلانا ہے، ساری مخلوقات کو ان کی ضرورت کی چیزیں پہنچانی ہیں۔ اصل مسئلہ جو اس وقت عرض کرنے کا ہے وہ یہ کہ نمازی انسان کو ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کی قربانی دینی پڑتی، وہ کبھی برداشت نہیں ہوتا، کبھی گرم پانی کا انتظام نہیں ہوتا، گھر میں نہیں ہوتا، مسجد میں آئے وہاں پانی کا انتظام نہیں ہوتا، کسی اور جگہ وضو کرنا پڑ رہا ہے وہاں گرم پانی کا انتظام نہیں ہوتا ہے، تو اس وقت طبیعت آمادہ نہیں ہوتی۔ تو ایسے وقت میں اپنے آپ کو ایک بات سمجھانی ہے، وہ کیا ہے؟ حدیث ہے، اور وہ حدیث میں نے پڑھی بھی ہے، حدیث کی کتابوں میں کتاب ہے، اس کا نام ہے ترمذی شریف۔ یہ امام تھے، اس کا نام تھا محمد ابن عیسیٰ، شہر ہے ترمذ ازبکستان میں، وہاں کے رہنے والے تھے یہ، اور یہ امام بخاری کے شاگرد تھے۔ تو امام محمد ابن عیسیٰ ترمذی نے کتاب لکھی ہے جامع سنن، ترمذی اس کا نام ہے، وہ ہم لوگ مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، جو حدیث کی اوپر کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان میں سے یہ بھی ہے، اس میں یہ حدیث موجود ہے کتاب الطہارت میں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم علی عمل یمحو اللہ بہ خطایاکم، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاؤں جس کی وجہ سے تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟
साहबे किराम ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, फरमाए ज़रूर। आपने फरमाया इसबागुल वज़ू अलल मकारिह, जब तुम्हारा दिल नहीं चाहता वज़ू करने को क्योंकि पानी बहुत ठंडा है, उस वक्त तुम अच्छी तरह से वज़ू करो तो तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। अब जब पानी ठंडा हो, बाहर बर्फ़ है, चले कलान है और माइनस है और जी नहीं चाहता है, उस वक्त अपने आप से कहें ज़रा सा ठंडा पानी डाल कर देखो, बहुत बड़ा इनाम तुम्हें मिलने वाला है, ये बहुत बड़ा इनाम मिलने वाला है, चलो डालो पानी। और साथ में ये भी सोचना है कितने लोग मछलियाँ पकड़ रहे हैं, सड़कों पर मछलियाँ बेचने वाली मछलियाँ बेच रही हैं, लोग पानी में कपड़े धो रहे हैं, ठीक है, खेतों में काम करने वाले काम कर रहे हैं, वलर में और झीरे डल में लोग रहते हैं, उनको कुछ नहीं होता, तुझे क्या होगा, तो चलो मैं अच्छी तरह से वज़ू करूँगा। जो ही ये ख्याल आएगा तो आप शौक़ के साथ वज़ू करने लगेंगे और साथ में अपने आप को समझाएं क्या बहुत बड़ा इनाम मिलने वाला है। उस इनाम को पाने के लिए मुझे ठंडा पानी डालना है, तो जनाब बहुत अच्छी तरह से वज़ू करेंगे और उसके बाद फिर जब अच्छी तरह से वज़ू करेंगे तो फिर अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं, ये ठंड बर्दाश्त कर रहा है मेरी वजह से, वरना ये कहाँ पानी को हाथ लगाता। बस ये बात ख़त्म हो गई। हज़रात, जो आयत और हदीस मैंने पढ़ी थी, उस आयत और हदीस को बुनियाद बना करके अब मैं गुफ्तगू करता हूँ। अल्लाह ताला शानहू चाहते ये हैं कि मेरे बंदों के दिल में एक मेरी मोहब्बत आए और एक मेरा डर आए। मोहब्बत भी आनी चाहिए और डर भी आना चाहिए। हम इरादा करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितनी मोहब्बत हमारे दिल में अल्लाह और अल्लाह के नबी की है और जितना डर हमारे दिल में अल्लाह का है उसमें इजाफा हो जाए। इस गरज के लिए गुफ्तगू भी करेंगे और सुनेंगे भी। अल्लाह जल्ल शानहू की चाहत यह है कि मेरे बंदों के दिल में मेरी मोहब्बत इतनी ज़्यादा हो कि कायनात में किसी की मोहब्बत उतनी नहीं होनी चाहिए, और मेरे बंदों के दिल में मेरा डर इतना ज़्यादा हो कि इतना डर किसी का नहीं होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें अल्लाह चाहते हैं। अब ये पैदा कैसे होगी मोहब्बत और डर? तो उसके लिए अल्लाह ताला शानहू अपना तारुफ कराते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है। अब अपनी सारी नेमतें बयान करते हैं कि देखो मैंने तुमको इंसान बनाया, फिर तुम्हें जो जो कुछ होना चाहिए था उसका तुम्हें पता भी नहीं था कि तुम्हें क्या होना चाहिए। तुम्हें कहाँ मालूम था कि देखने के लिए आंखें चाहिए, सुनने के लिए कान चाहिए, बोलने के लिए ज़ुबान चाहिए, सोचने के लिए दिमाग चाहिए, मेमोरी सिस्टम चाहिए, डाइजेस्टिव सिस्टम चाहिए, खाने के लिए दांत होने चाहिए, ये तो सूंघने के लिए नाक का सिस्टम, ये सारी चीज़ें तो वो है जो सामने तुम्हें नज़र आ रही है। इसके अलावा अंदर बहुत कुछ होना चाहिए जो तुमको जल्दी पता भी नहीं चलेगा, और पता चलेगा तब जब तुम बहुत ज़्यादा पढ़ोगे, तब तुम्हें पता चलेगा अंदर बॉडी में क्या क्या मैंने रखा है। मेडिकल साइंस में एनाटॉमी पढ़ाई जाती है। काश लोग जो पढ़ाने वाले हैं और पढ़ने वाले, काश उस एनाटॉमी को लोग पढ़े इस नीयत से कि अल्लाह की मारिफत हमें हासिल हो जाए कि हमारी बॉडी में अल्लाह ने क्या क्या रखा है। जूं जूं पढ़ते जाएंगे अक्लें हैरान हो जाएंगे और अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की रहमत फिर बेख्तियार जुबान पर आएगी, या अल्लाह आप कैसे हैं। हम सब लोग रोज़ाना बाथरूम जाते हैं, यह नेचुरल ज़रूरत अल्लाह ने रखी है। अब गौर कीजिए, ज़्यादा डिटेल तो मैं बता नहीं सकता, ये तो एनाटॉमी वाले बताएंगे, लेकिन गौर करें, हमें एकदम महसूस हो जाता है कि पेशाब पाखाने की ज़रूरत है। ये कैसे महसूस होता है? अंदर साइलेंसर लगा हुआ है। जो ही म्यादे से निकल करके उस पार्ट में वो चीज़ आ जाती है जिसको बाहर निकलना है। आसानी से समझने के लिए यूँ कहिए, हमने पानी पिया और ये पानी जब मसाने में जमा हो गया, खास सतह पर ये मसाना पहुँच गया, ठीक, तो मसाना जो है वो सिग्नल देता है। ये सिग्नल देता है दिमाग को, दिमाग कहता है हाँ पेशाब आ गया। उधर से साइलेंसर इतना पावरफुल कि वो पेशाब को बाहर नहीं निकलने देगा तब तक जब तक हम इरादा नहीं करेंगे कि अब हम पेशाब करेंगे। तो इधर से साइलेंसर काम कर रहा है, जल्दी जाओ पेशाब करने के लिए, और उधर से सिस्टम जो है वो कंट्रोल में है। ये सिस्टम इतना पावरफुल है कि घंटों घंटों तक पेशाब को रोक कर रखेगा, और साइलेंसर अपना काम कर रहा है, बार बार दिमाग को इत्तला जा रही है कि जल्दी करो पेशाब आ गया है। अच्छा, अब इंसान घबराएगा यार पेशाब निकल ना जाए, लेकिन उधर से काम करके उधर से सिस्टम जो है वो कंट्रोल किए हुए है, और ये सिस्टम इतना पावरफुल है कि 12-12 घंटे तक इंसान पेशाब को रोक कर रख सकता है। जवानी में, बुढ़ापे में तो कमज़ोरी आ जाती है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फजर की नमाज के लिए वज़ू किया और इशा की नमाज उसी वज़ू से पढ़ी। जब मक्का फ़तह किया था उस वक्त आपके ज़िम्मे कितना काम रहा होगा, एक पूरा मुल्क फ़तह किया गया,
اس کو کنٹرول میں لینا ہے، اور اس میں کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، کسی گھر کو لوٹا نہیں جانا چاہیے، کسی عورت کی وہ نہیں ہونی چاہیے، تو یہ سارا کنٹرول کرنا ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز میں وضو کیا اور عشاء کی نماز اسی وضو سے پڑھی۔ یہ تو خیر اللہ کے نبی کا معاملہ ہے، لیکن ہم بھی جانتے ہیں کہ پیشاب کو کنٹرول کرنے کا اللہ نے باڈی کے اندر سسٹم رکھا ہے۔ ابھی 24 گھنٹے ہی نہیں گزرے، میرے پاس ایک بھائی آئے جو ہمارے جاننے والے ہیں، ان کا ایک جوان لڑکا بیمار ہے۔ اس بیماری میں کیا ہوا اسے؟ یہ جو پاخانے کا سسٹم ہے وہ فیل ہو گیا ہے۔ اب اس کو سرجری کرنی ہے اور سسٹم میں کچھ چینج لانی ہے۔ کہتے ہیں ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے سسٹم میں چینج لائی تو جو سائلنسر ہے وہ فیل ہو جائے گا، اور اس کے بعد اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ مجھے پاخانے کی ضرورت ہے، یہاں تک کہ پاخانہ باہر آ جائے گا۔ اب پتہ چلا وہ سائلنسر کتنا اہم ترین کام کرتا ہے۔ یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہم کو ایک دم فیل ہوتا ہے پیٹ میں گیس ہے، باہر نکلنا چاہتی ہے، لیکن ہم روک کر رکھتے ہیں۔ بڑے پیشاب کی ضرورت ہے، ہم سمجھتے ہیں، حالانکہ اندر ہم دیکھ نہیں رہے اندر کیا ہے، لیکن سائلنسر کام کر رہا ہے۔ وہ سگنل جا رہا ہے اور دماغ آرڈر کر رہا ہے۔ سگنل جا رہا ہے، دماغ کہتا ہے ابھی نہیں، پھر سگنل جا رہا ہے، دماغ کہتا ہے ابھی نہیں، دماغ کنٹرول کر رہا ہے، کہتا ہے جب آپ وہاں جائیں گے، اس خاص پارٹ پر جب آپ جائیں گے، جب آپ وہاں بیٹھیں گے، اب دماغ کہے گا اب اس کے بعد پھر وہ جو گیٹ بند تھا، جس گیٹ کے بند ہونے کی وجہ سے ہمارا پیشاب پاخانہ باہر نہیں آ رہا تھا، وہ گیٹ کھل جائے گا۔ اور کیسے کھل جائے گا؟ صرف ہمارے ارادے سے، صرف ارادہ کیا، یعنی ہم نے ایک ریموٹ کنٹرول دبایا دماغ سے کہ ہاں، تو اس کے بعد پھر سسٹم آن ہو جائے گا اور کبھی پیشاب بھی باہر آ جائے گا، دوسرا پیشاب بھی باہر آ جائے گا، اور اس کے بعد پھر آدمی فارغ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ شانہ اپنی نعمتیں شمار کر کے بیان کر کے کہتا ہے کہ تم غور کرو یہ تمہارے اندر ہے یا نہیں، اور جب انسان غور کرتا ہے ہاں یہ سارا تو ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ اللہ کی محبت پیدا ہوگی۔ اور اگر یہ ساری چیزیں سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد، یوز کرنے کے بعد بھی انسان کہتا ہے نہیں اللہ نے کچھ نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ناشکرہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ شانوں کو گلہ کرتے ہیں یہ میرے بندے کتنے ناشکرے ہیں، قلیل من عبادی الشکور۔ اللہ فرماتے ہیں میری نعمتیں تم سوچو، اور نعمتوں کو سوچ کر پھر دیکھو میں نے کتنا رحم کا معاملہ تمہارے ساتھ کیا ہے۔ اس نعمتوں کو سوچنے کے لیے ایک چیز اور چاہیے، اور وہ کیا چیز چاہیے؟ کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے جن کو یہ نعمت حاصل نہ ہو۔ اس لیے بیناؤں کو اپنی آنکھوں کی قدر سمجھانے کے لیے نابینا دنیا میں لائے۔ کانوں کی قدر سمجھ آئے گی جب بہرے نظر آئیں گے، اور بولنے کی قدر تب سمجھ میں آئے گی جب گونگے نظر آئیں گے۔ اور اسی طرح سے نارملوں کو اپنی نارملسی کا احساس ہوگا تب جب اب نارمل سامنے آئیں گے۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں جناب یہ بیمار کیسے یہ سا، یہ دراصل صحت مند انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو تمہارا حال یہ ہو سکتا تھا، ہمیں نے تمہیں صحت مند بنایا۔ تو صحت مند بنانے کے بعد اب تمہیں اعتراض نہیں کرنا چاہیے خدا ان کیس کر ہم بیمار، تمہیں شکر پڑھنا چاہیے اللہ نے مجھے صحت مند بنایا۔ نیگیٹو تھاٹ ہوگا تو کہے گا یہ بیماریاں کیوں ہیں، اور پازیٹو تھاٹ ہوگا تو گویا آدمی کہے گا یار وہ بھی ہو سکتا تھا، یہ بھی ہو سکتا تھا، یہ بھی ہو سکتا تھا، مگر میں تو نارمل ہوں، تو مینٹلی بھی میں نارمل ہوں، فزیکلی بھی میں نارمل ہوں، یہ تو اللہ نے میرے ساتھ رحم کا معاملہ کیا ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میری نعمتوں کا احساس کرے کہ میں نے اسے کیا کیا دیا ہے، اور ان میں سے کوئی چیز میں نہ دیتا تو یہ کرتا کیا۔ بس فارمولا یاد رکھیں اور اس فارمولے کو بار بار اپنے اوپر اپلائی کریں، میں بھی کروں گا۔ جو ہے اگر نہ ہوتا تو کیا ہوتا، جو ہے یا جو ملا ہوا ہے یا جو ہمارے ہاتھ میں ہے، جو ہمیں دیا گیا، اگر یہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ ایمان ہے نہ ہوتا تو کیا ہوتا، ہم فزیکلی فٹ ہیں نہ ہوتے تو کیا ہوتا، ہم مینٹلی فٹ ہیں نہ ہوتا تو پاگل خانے بھی ہوتے، ہماری آنکھیں ہیں نہ ہوتی تو اندھے ہوتے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عجیب و غریب انسان اس کائنات میں پیدا ہوئے ہیں۔ علامہ شبلی ایک بہت بڑے رائٹر گزرے ہیں، بہت بڑے رائٹر، سر سید احمد خان کے شاگردوں میں سے تھے، اور اردو تاریخ کا سمجھے امام ہے وہ علامہ شبلی۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے الفاروق، حضرت فاروق اعظم کے حالات زندگی، اس کا آخری پیج کشمیر میں لکھا ہے۔ الفاروق نام کی کتاب علامہ شبلی نے لکھی، اس کا آخری پیج انہوں نے کشمیر میں بیٹھ کر لکھا ہے، اور وہ آخری پیج عجیب ہے، اس میں لکھا بھی ہے شبلی بمقام کشمیر۔ میں نے بہت دفعہ معلومات کرنے کی کوشش کی کہ علامہ شبلی کہاں تھے یہاں،
جیسے علامہ اقبال کشمیر آئے ہیں تو کبھی کبھی جو اقبالیات کے ماہرین ہیں وہ غور کرتے ہیں، معلومات کرتے ہیں کہ علامہ اقبال کہاں کہاں رہے ہیں. تو خیر اسی طرح سے علامہ شبلی کشمیر میں کہاں رہے وہ تو پتہ نہیں چلا. کوئی بسپورہ میں کوئی شخص تھا، اس نے ان کو ٹھہرایا تھا. اور علامہ شبلی نے لکھا کہ اس کائنات میں نبیوں کے بعد حضرت فاروق اعظم جیسا انسان ہی کوئی پیدا نہیں ہوا. نبیوں کے بعد فاروق اعظم جیسا کوئی انسان پیدا ہی نہیں ہوا ہے. اب یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جب بہت بڑا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چیک کرنا چاہا امت کا حال کیا ہے. ایک جنگل سے گزر رہے تھے، ایک چرواہا تھا، اس چرواہے کو پتہ نہیں چلا یہ فاروق اعظم ہے. اسے بلایا، بلانے کے بعد کہا میں بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، بکری کا دودھ پلاؤ. اس نے کہا جناب بکریاں میری نہیں، مالک کہیں اور ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے، تم بکری کا دودھ نکال کر مجھے پلاؤ گے، مالک کو کیا پتہ چلے گا؟ اس نے کہا نہیں. کہا اچھا ایک کام کرو، بکری مجھے بیچ دو، میں تم کو پیسہ دوں گا، بکری میری ہو جائے گی، میں اپنی بکری کا دودھ پیوں گا، تم کو پیسہ ملے گا. جب مالک پوچھے گا بکری کہاں گئی، تم کہنا بھیڑیا کھا گیا. تو مالک کچھ نہیں کر سکے گا. تو اسے جواب میں کہا اس مالک کو میں کہوں گا کہ بھیڑیا بکریاں کھا گیا، اس اوپر والے مالک کو کیا کہوں؟ حضرت فاروق اعظم الحمدللہ. جب یہ حالت انسان کی ہوگی، اس سے غلطی نہیں ہوگی. تو اللہ کی محبت اور اللہ کا ڈر. محبت پیدا ہو جائے تو اعمال کرنے آسان ہیں، ڈر پیدا ہو جائے تو گناہوں سے بچنا آسان ہے. اور یہ دونوں چیزیں کام ہے. نیکیاں کریں گے تو محبت کی بنیاد پر، نماز پڑھیں گے محبت کی بنیاد پر، روزہ رکھیں گے محبت کی بنیاد پر، اعمال کریں گے محبت، اور گناہ سے بچیں گے ڈر کی بنا پر. یہ کریں گے تو یہ ہوگا، یہ کریں گے تو یہ ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء، اللہ کی محبت اور اللہ کا ڈر، یہ دونوں باتیں جب جمع ہو جائیں گی تو سمجھو تمہارا ایمان مکمل ہے. حضرت فاروق اعظم کہتے تھے مجھے اللہ کی ذات سے اتنی محبت اور اللہ کی ذات پر اتنا اعتماد ہے، اتنا اعتماد ہے، اگر قیامت کے دن اعلان ہوگا سارے جہنم میں ایک جائے گا جنت میں، مجھے یقین ہے کہ میں ہوں گا وہ. اچھا کہنے لگا مجھے اللہ کا ڈر اتنا ہے، اگر قیامت میں اعلان ہوگا سارے جنت میں ایک جہنم میں، مجھے ڈر ہے میں ہی نہ ہوں. یہ ہے بیچ میں. بس بار بار اپنے دل کا معاوضہ کرنا چاہیے کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے جتنی ہے اس سے زیادہ، اور اللہ کا ڈر ہونا چاہیے جتنا ہے اس سے بھی زیادہ. جتنا ڈر ہوگا اتنی اللہ کی محبت، اور جتنی محبت ہوگی، جتنا ڈر ہوگا اتنا گناہ سے بچ سکیں گے، اور جتنی محبت ہوگی اتنے اعمال کر سکیں گے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کی ایک اہم صفت ہے ان کو اللہ کی محبت ہوتی ہے، اور ایمان والوں کی دوسری صفت ہے ان کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر رہا ہے، جو ڈر رہا ہے مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا. اِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، جو لوگ ڈر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کے سامنے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر رہا ہے مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، وہاں میں کیا کیا جواب دوں گا، تو اس کو میں یہ انعام عطا کروں. میرے سامنے کھڑے ہونے کا تمہیں ڈر ہے، اس ڈر کے نتیجے میں تم بہت سارے شوق پورے نہیں کر رہے ہو، بہت ساری چاہتیں تم مٹا دیتے ہو میرے ڈر کی وجہ سے، اس پر میں تمہیں انعام عطا کروں گا. اللہ ہمارے دل میں اپنی محبتیں بھی پیدا فرمائے، اور اللہ ہمارے دل میں اپنا ڈر بھی پیدا فرمائے. ایمان ملا ہے الحمدللہ، نعمتیں ملی ہیں الحمدللہ، ہم نے گناہ بہت کیے ہیں اور اللہ نے پکڑ نہیں کی. بس بات ختم کر رہا ہوں میں. نعمتیں بے شمار، شکر بھی بے شمار، گناہ بے شمار، توبہ بھی بے شمار. ایمان نعمتیں بے شمار، شکر بھی بے شمار، گناہ بے شمار تو معافیاں بھی بے شمار. اور جب یہ مزاج بنے گا تو یہ اچھے درجے کا مومن. ماں کے دل میں بچے کی محبت ہے، یہ ماں اپنے بچے کے لیے مہینوں تک ہسپتال میں کھڑی رہے گی، کبھی بددعا نہیں کرے گی، کبھی تھپڑ نہیں مارے گی بچے کو. بچہ چھوٹا بیمار ہے، دودھ پیتا بچہ بیمار ہے، مہینوں تک وہ جاگتا ہے، روتا ہے، اور ماں کھڑی رہتی ہے. کبھی ماں نہیں کہتا ہے خدا یہ مجھے تو موت، کبھی ماں نہیں کہتے یہ نتن واپس، کبھی ماں بددعا تھپڑ نہیں مارے. بڑے ہو کر کے کبھی مار بھی دے گی، لیکن بچپن میں اس کے دل میں ایسی محبت اللہ نے رکھی ہے، ایسی محبت اللہ نے رکھی، وہ محبت ہر مشکل برداشت کروا لیتی ہے. جب ایمان والے کے دل میں اللہ کی محبت آئے گی اور احساس ہوگا میں ہر وقت اللہ کے نظروں میں ہوں، ہر وقت اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اللہ سے چھپ نہیں سکتا. ٹھیک آج تو یہ سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، سی سی کیمرہ سب کو دکھا رہا ہے. سی سی کیمرے کی بنیاد پر ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب میں کیمرے میں ہوں، اس وقت کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، اور کوئی ایک نہیں، نہ جانے کتنے مجھے دیکھ رہے ہوں گے اس وقت. ٹھیک اس وقت انسان، اللہ کا سی سی کیمرہ تو ہمیشہ سے لگا ہوا، اس سے تو ہم چھپ نہیں سکتے. ہر وقت جب ایمان والا سوچے کہ میں اللہ کے سی سی کیمرے میں ہوں، اور اللہ کہہ رہے میں نے جو کچھ دیا ہے اس کا غلط استعمال مت کرنا.
اب جو چیز دی ہے اس پر میں شکر کروں گا، اور اگر میں نے اس کا غلط استعمال کیا تو اب اللہ تعالیٰ دوسرا پارٹ دکھاتے ہیں، اب میرا ڈر اپنے دل میں رکھو، میں کیا کیا کر سکتا ہوں، کیا کیا کر سکتا ہوں وہ دیکھو، ان کو جن کو میں نے کر دیا وہ میں نے ان کو سزا کے طور پر کیا یا ان کو نشانہ مثال کے طور پر دیا، لیکن میں نے ان کو جو کیا ہے وہ تمہارے ساتھ بھی کر سکتا تھا، تم کو بینا بنایا نابینا بنا سکتا تھا، تم کو بولنے والا بنایا گونگا بنا سکتا تھا، تم کو مکان دیے سڑک پر میں بٹھا سکتا تھا، تم کو مکمل نارمل بنایا میں تم کو اب نارمل بناتا، ایسا ہو سکتا تھا تم ایسی بھی اللہ اکبر۔ آج صبح میرے بھائی نے مجھے فون کیا، آج ہی صبح، ہمارے جاننے والے ہیں، کہنے لگے جی آپ کو معلوم ہے نا میری بیٹی کی سرجری ہوئی ہے؟ میں نے کہا جی یاد ہے۔ کیا سرجری ہوئی ہے؟ کڈنیاں فیل، لیور فیل، اس کے نتیجے میں لیور پلانٹ پہ ہوا اور کڈنی ٹرانسپلانٹ پہ ہوا، 1,30,00,000 روپے خرچ ہو گئے۔ سری نگر شہر کا آدمی ہے، سری نگر شہر کا انسان ہے، ہمارے جاننے والوں میں ہے، 15-16 سال کی بچی ہے، ایک ہی بیٹی ہے، لیور کا بھی ٹرانسپلانٹ کیا، کڈنیوں کا بھی ٹرانسپلانٹ کیا، تو صبح بتا رہے تھے کہ اللہ کا فضل ہے، ٹیسٹ کرایا سارا ٹھیک ہی چل رہا ہے، میں اللہ کا بہت شکر گزار ہوں۔ میرے بھائیوں، دوسروں کے حالات دیکھ کر کے شکر پڑھنا چاہیے، اللہ نے ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا، ٹھیک، اور ساتھ میں یہ بھی ڈرنا چاہیے، یہ بھی کر سکتا ہے۔ اس ڈرنے کے لیے اللہ تعالیٰ شاہ صاحب مثالیں دکھاتے ہیں قرآن کریم میں نے فلانے کو برباد کیا، فلانی قوموں کو تباہ کیا، فلانے ملک کو بجاڑ دیا، میں یہ بھی کر سکتا ہوں۔ الم نہلک الاولین، کیا میں نے تم سے پہلے تم سے کہیں زیادہ طاقتوروں کو فنا نہیں کر دیا؟ وہ اس میں اللہ تعالیٰ سب کو مخاطب کرتے ہیں، حکمرانوں تم اپنی حکمرانی کے نتیجے میں جو ظلم کرو گے تم سے بڑے بڑے حکمران میں نے فنا کر دیے، افسروں تم اپنی افسری کی کرسی پر بیٹھ کر ظلم کرو گے تم سے بڑے بڑے افسر میں نے مٹا دیے۔ ہر زمانے میں آج بھی ہمارے ہوتے ہوئے بھی ہم نے ظالم حکمرانوں کو ذلیل ہوتے ہوئے دیکھا۔ میں مثال نہیں دینا چاہتا، مثال دینا ٹھیک نہیں ہے، ورنہ سب کے سامنے ہے، فلانے نے یہ ظلم کیا، اس کا انجام کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان الذین یخشون ربہم، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، یا اللہ ہم آپ سے ڈرتے ہیں اس لیے یہ نہیں کریں گے، یا اللہ میں آپ سے ڈرتا ہوں ورنہ میں یہ کرتا، آپ کا ڈر ہے ورنہ میں یہ کرتا۔ جب یہ ڈر پیدا ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر یہ لڑکا کسی کا پیچھا نہیں کرے گا، ڈر پیدا ہوگا، اس کے بعد پھر ویڈیو کالیں نہیں ہوں گی، یہ ڈر پیدا ہوگا، اس کے بعد کرسی پر بیٹھ کر انسان کرپشن نہیں کرے گا، یہ ڈر پیدا ہوگا، یہ بھائی کی پراپرٹی نہیں کھائے گا، یہ جب ڈر پیدا ہو جائے گا یہ ظلم نہیں کرے گا، یہ ڈر جب پیدا ہوگا یہ تنہائیوں میں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے وہ مجھے سزا دے سکتا ہے۔ اذان سے پہلے مسجد میں پہنچنا بہت بڑی خوبی کی بات ہے، اس پر بڑے انعامات ملتے ہیں، چاہے انسان کو اس کی قدر ہو یا نہ ہو، اس کا علم ہو یا نہ ہو، لیکن اذان سے پہلے، جماعت کھڑی ہونے سے پہلے مسجد میں پہنچنا ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اس پہ بڑے انعامات ہیں۔ ان انعامات میں سے ایک انعام یہ ہے، بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ نماز کے انتظار میں مسجد میں رہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے 2 دعائیں کرتے ہیں، اللہم اغفرہ، اللہم ارحمہ، اور تب تک یہ دعا چلتی رہتی ہے جب تک وہ انتظار میں، یعنی جماعت جب کھڑی ہو جائے۔ انسان بے شمار چیزوں کے انتظار میں وقت گزارتا ہے، تو یہ اللہ کو سجدہ کرنے کے انتظار میں وقت گزار رہا ہے، خاموش اگر بیٹھا رہے گا تب بھی یہ عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ دوسری حدیث بہت مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے مبارک ارشاد فرمایا کہ 7 آدمی قیامت کے دن اللہ کے سائے کے نیچے ہوں گے، ان 7 آدمیوں میں سے ایک وہ شخص ہے کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا رہے، قلبہ معلق بالمساجد۔ لٹکا رہنے کا مطلب کیا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد پھر اسے خیال رہتا ہے کہ اگلی نماز مجھے پڑھنی ہے، کہاں پڑھوں گا، اور وقت سے پہلے مسجد پہنچ گیا تو گویا وہ نماز کے انتظار میں وقت سے پہلے مسجد میں آ گیا۔ تو بہت بڑی خوبی کی بات یہ ہے کہ انسان وقت سے پہلے مسجد میں آ جائے، اور یہ خوبی اس وقت اور زیادہ اچھی معلوم ہوتی ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جمعے کی نماز کے لیے کچھ بھائی وہ ہیں جو اذان سے پہلے مسجد میں آئے، اور کچھ بھائی وہ بھی ہیں کہ جو خطبے میں بھی نہیں پہنچتے، خطبہ چلتا رہتا ہے اور وہ آتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ بعض نماز کھڑی ہو گئی تب پہنچتے ہیں۔ یہ بھی ایمان والا ہی ہے، وہ بھی ایمان والا ہی ہے۔ اور بعض دفعہ انسانوں کو دھوکہ لگتا ہے، ابھی 5 منٹ ہے، مسجد میں جا کر کیا کریں گے، باہر کھڑے رہیں گے، دکان پر رہیں گے،
بیکار وقت گزاریں گے لیکن اندر نہیں آئیں گے. حالانکہ اندر آئیں گے اور بیٹھیں گے تو یہ عبادت ہے, چاہے خاموش بیٹھیں, اور باہر کھڑے رہیں گے تو وقت برباد کرنا ہوا. لیکن آپ یہ سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ میں مسجد سے باہر اگر کھڑا رہوں گا تو وقت برباد کرنا ہے, اور اگر اندر آ کر بیٹھوں گا تو وہ عبادت میں شمار ہوگا. اور اس کے بعد جب انسان مسجد میں پہنچے تو اس وقت کا فائدہ اٹھانا ہے, کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے, چاہے نماز پڑھیں, تلاوت کریں, درود شریف پڑھیں, استغفار پڑھیں, دعائیں کریں, کسی نہ کسی کام میں مشغول رہنا چاہیے تاکہ بیٹھنے کا اجر الگ ملے اور کرنے کا ثواب الگ ملے گا. دوسری بات, سردیوں کا زمانہ ہے. ہر سال سردیوں میں خاص طور پر کشمیر کے لوگوں کو بڑا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے سردیاں برداشت کرنے کا, اور بعض دفعہ انسان سردیوں کے متعلق غلط جملے بھی بولتا ہے, بلکہ بعض دفعہ حدود سے آگے نکل کر کے تبصرے بھی کرتا ہے, کمنٹس میں پاس کرتا ہے, خدا ان کی عزت و جود. تو اس سلسلے میں بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے. گرمی بھی اللہ کی نعمت ہے اور سردی بھی اللہ کی نعمت ہے. اللہ نے اس نظام کو چلانا ہے. اس نظام کو چلانے کے لیے اللہ کو معلوم ہے کہ کون سا موسم مجھے کیسا رکھنا ہے. گرمیاں آئیں گی اس کا الگ فائدہ ہوگا, سردیاں آئیں گی الگ فائدہ ہوگا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن 7 آدمی عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے, اور ایک حدیث میں میرے سائے کے نیچے ہوں گے. ان 7 آدمیوں میں سے ایک وہ آدمی رجل ذکر اللہ خالیا, وہ انسان جس نے تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچا میرے اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا معاملہ کیا ہے اور میں نے اب تک کیا 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 ہے. اب وہ سوچ رہا ہے میرے اللہ نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا, ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا, ایمان کے لیے کوئی مصیبت نہیں جھیلنی پڑی, اب نارمل نہیں بنایا, ماں باپ بھی دیے, تعلیم بھی میں نے پڑھی, ڈگری بھی مجھے ملی, کھانے پینے بھی مجھے ملے. بس ایک ایک نعمت کو سوچ سوچ کر کے کہ یا اللہ یہ بھی تو کر سکتا تھا, یہ بھی تو ہو سکتا تھا, مگر میرے ساتھ یہ نہیں ہوا. یہ ساری نعمتیں سوچ کر کے پھر دوسرا پارٹ سوچے یار میں نے کیا 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 آج تک, میں نے کتنی مرتبہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے ہیں, لیکن اس پر بھی اللہ نے پردہ رکھا, کسی کو پتہ نہیں میں نے کیا کیا کیا. میرے ماں باپ کو بھی پتہ نہیں میں نے کیا کیا, میرے بچوں کو نہیں پتہ میں نے کیا کیا کیا. شادی والا سوچے میری بیوی کو کہاں پتہ ہے میں نے کیا 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 ہے. سوسائٹی میں میری عزت ہے, کس کو پتہ ہے میں اندر کیا کیا کرتا ہوں. ایک امام صاحب رونے لگے, میں نے کہا کیا ہوا؟ وہ ہچکیاں باندھنے لگے. تو کہنے لگا مجھے عجیب خیال آیا آج. میں نے کہا فرمائیں. کہنے لگا میں سوچتا ہوں اگر میری مقتدیوں کو پتہ چلے گا میں نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں, یہ کہاں رکھیں مجھے امام. میں نے کہا بات صحیح ہے, تمہارا ہی نہیں ہم سب کا معاملہ یہی ہے کہ جناب ہم میں سے جو آدمی بھی صاحب ہے وہ صاحب تبھی تک ہے جب ہمارا اندر کا حال لوگوں کو پتہ نہیں. ہم میں سے کوئی کچھ صاحب ہے, کوئی کچھ صاحب ہے. ایک مولانا صاحب ہیں, ایک امام صاحب ہیں, ایک مفتی صاحب ہیں, ایک پیر صاحب ہیں, ایک ڈاکٹر صاحب ہیں, ایک لیڈر صاحب ہیں, ایک افسر صاحب ہیں, ایک پریزیڈنٹ صاحب ہیں, چیئرمین صاحب ہیں, سارے صاحب ہیں. یہ سارے صاحب تبھی ہیں جب اندر کا حال سب کے سامنے نہیں ہے. اور اندر کا حال ہر آدمی اپنے بارے میں خود سوچے کہ میری اندر کی حالت کیا ہے, اندر کی حالت میری کیا ہے. تو اللہ نے سب پر پردہ رکھا ہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں تیرا راز فاش کر دوں تیری عزت کیا رہے گی. اب یہ تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچ رہا ہے کہ یار اللہ نے میرے ساتھ کتنی مہربانی کا معاملہ کیا, کتنے کرم کا معاملہ کیا. فلاں کو یہ مصیبت, فلانے کو یہ مصیبت, فلانے کو یہ مصیبت, میں یہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا تھا, اس کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا, مگر میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا, میں اس وقت ٹھیک حالت میں ہوں. یہ سوچتے سوچتے رات کے اندھیرے میں اگر آنکھوں سے آنسو گر گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے بس اس آنسو کے نتیجے میں قیامت کے دن تو میرے سائے کے نیچے ہوگا. صرف آنسو. رجل, وہ انسان ذکر اللہ, سوچا اللہ کو, خالیا تنہائی میں, ففاضت عیناہ, اس کی آنکھوں سے آنسو گر گئے. کسی کی محبتیں یاد آتی ہیں تو آنکھوں سے آنسو گر جاتا ہے. جناب باپ کی محبتیں یاد آئیں گی تو ضرور آنسو گرے گا, ماں کی محبتیں یاد آئیں گی تو ضرور آنسو گرے گا. بیوی کو شوہر کی محبتیں یاد آتی ہیں تو بلک بلک کر روتی ہے. میں کل حدیث پڑھا رہا تھا, کل ہی اسی ترمذی شریف میں, اللہ اکبر, حدیث پڑھا رہا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نام ہے حسن. حسن نے اپنے بیٹے کا نام حسن رکھا. تو حسن ابن علی, یہ جو حسن پوتا ہے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کا, یہ ظاہر اہل بیت میں سے ہیں,
خاندان رسول میں سے ہیں, انتہائی کمالات کے شخص ہیں, بہت خوبیوں والے, بہت اخلاق والے, بہت نرم مزاج والے. ٹھیک, یہ تو اللہ نے نظام بنایا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک بیٹا ہے حسن اور دوسرا بیٹا ہے حسین. حسن کے خاندان میں نرم مزاجی ہے اور حسین کے خاندان میں شجاعت ہے, بہادری ہے. حسین بہادروں کی نشانی ہے اور حسن جو ہے وہ شریف اور نرم مزاج لوگوں کی نشانی ہے. تو یہ جو حسن تھے, حسن کا بیٹا حسن, ان کی وفات ہو گئی. اس کی بیوی کو بہت زیادہ شاک ہو گیا. اس شاک کے نتیجے میں کیا کیا اس نے, وہ 1 سال تک اپنے شوہر کی قبر پہ بیٹھ گئی. بخاری میں بھی حدیث ہے اور ترمذی شریف میں بھی حدیث ہے, میں نے بخاری شریف میں پڑھائی. 1 سال تک بیوی اپنے شوہر کے قبر پر ٹینٹ لگا کر بیٹھ گئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بار بار اس کو اطلاع کریے واپس نکل جاؤ, وہاں بیٹھنا درست نہیں ہے. وہ نہیں مانتی تھی کیونکہ شوہر کے ساتھ اٹیچمنٹ تھی. وہ بیٹھ کر کے نماز پڑھتی تھی اور روتی رہتی تھی. 1 سال کے بعد جب واپس آ گئی تو حضرت عائشہ نے اطلاع بھیجی, اس سے پوچھو کہ خاندار انتھا نہ کڑی حال وجدوا ما فقدوا, پالیا جو تجھے گم ہو گیا تھا. تو ظاہر اس کا جواب کیا ہوگا. پھر دوسرے نے جواب دیا بل رجعوا اذا یئسوا, جب وہ نہیں واپس آیا تو مایوس ہو کر واپس نکل گئے. تو جب انسان اپنوں کا سوچتا ہے اور سوچ کر کے اس کے محبتیں یاد آتی ہیں تو انسان روتا ہے. ٹھیک اسی طرح سے اللہ کی محبتیں, اللہ کی عنایتیں سوچیں, اور سوچنے کے بعد پھر اگر آنکھوں میں آنسو آ گئے تو یہ آنسو جو ہے وہ انسان کو اللہ کا پیارا بھی بنا دیتا ہے, اور یہ بندہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. اللہ یہ چاہتے ہیں میرے بندے مجھ سے محبت کریں. وہ لوگ جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں ان کا کیس الگ ہے. ہم ان لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا کی ہے اور قربانی کے بغیر ادا کی ہے. میرے بھائیوں, بار بار اپنے دل میں یہ احساس پیدا کرو کہ اگر اللہ نشان نے ہم کو ایمان والے کے گھر میں پیدا نہ کیا ہوتا, ہم کسی اور گھر میں ہوتے جہاں ایمان کی دولت نہیں ہے, تو ہماری حالت کچھ اور ہوتی. ہم اس حالت میں نہیں ہو سکتا ہے دولت ہوتی, ہو سکتا ہے عیش ہوتے, ہو سکتا ہے دنیا کی ساری چیزیں ہوتی. دنیا کی چیزیں کیا کیا ہیں, عورت, دولت, شہرت, مزے, خاندان, عزت, یہ ساری چیزیں ہوتی. ایمان نہ ہوتا تو پھر ہماری شکل کچھ اور, ہمارا نام کچھ اور, ہماری منزلیں کچھ اور, ہمارے شوق کچھ اور, ہماری چاہتیں کچھ اور, ہم کچھ اور ہوتے. وہ ہوتے جو وہ باقی سارے ہیں, ہم وہی ہوتے جن کی اگلی زندگی ڈارک ہے. اور ان میں سے لاکھوں انسان, کروڑوں انسان ایسے ہیں جو اندر سے ایک پیاس میں رکھتے ہیں ہم صحیح راستے پر نہیں ہیں, کیونکہ ہم اس سوسائٹی میں نہیں ہیں. اور جب کبھی ایسی سوسائٹی میں جانے کا موقع ملتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس سب کچھ ہے, اس کے باوجود خالی ہے. اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. یورپ کے ان تمام لوگوں کے حالات کو پڑھیں جو ہائی فائی, چاہے وہ فلم سٹار ہوں, چاہے فیشن ڈیزائنر ہوں, چاہے وہ ہیروئنیں ہوں, ان کی زندگی میں ساری ظاہری خوشیاں جمع ہیں اور ٹھیک ہے, اور اندر سے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں. جب وہ اسلام قبول کرتے ہیں تب وہ بتاتے ہیں کہ ہماری زندگی کیسی تھی. مطلب ایک شخص یہ کہتا ہے فرانس کا, وہ کہتا ہے کہ جی میری زندگی میں سب کچھ تھا, اس کے باوجود میں سمجھتا تھا کہ میں ادھورا ہوں. اس کے بعد جب میں نے اسلام قبول کیا وہ ساری چیزیں مجھے نکل گئی. اب وہ نہ دولت ہے, نہ وہ عیاشی ہے, وہ ہر رات جو میں کرتا تھا وہ سب کچھ نہیں ہے, لیکن مجھے اس وقت اتنی خوشی ہے, ایسی خوشی میں پہلے نہیں پا سکتا تھا. شراب پی کر کے, قلبوں میں ڈانس کر کے مجھے وہ خوشیاں نہیں ملتی تھی جو اب مجھے اطمینان اور خوشی نصیب ہو رہی ہے. تو اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے. پھر وہ ساری نعمتیں عطا فرمائی جو سوچ بھی نہیں سکتے. آج کے مسلمان کیوں نہیں سوچتے کہ جناب ہم اپنے گھروں میں جتنی فیسلٹیز پا رہے ہیں, اتنی فیسلٹیز پرانے زمانے میں بادشاہوں کے پاس ہوا کرتی تھی. قالینوں پر بادشاہ بیٹھتے تھے, عام تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا. عام انسانوں کو تو پتش بھی نہیں ہوتی تھی, چٹائی بھی نصیب نہیں ہوتی تھی. بادشاہ جو اپنے زمانے میں کھایا کرتے تھے آج ہر گھر میں ڈرائی فروٹ کے ڈبے پڑے ہوئے ہیں. بادشاہ اپنے زمانے میں جو ڈشیں کھاتے تھے آج ہر گھر میں ہیں. اس زمانے میں بڑی سے بڑی سواری ہاتھی تھی, آج تو ہر گھر میں گاڑیاں ہیں. تو غرض یہ کہ آج تو فیسلٹیز کا زمانہ ہے. اس فیسلٹیز کو استعمال کرتے کرتے آدمی یہ سوچے میں جتنا کھا رہا ہوں میرے نبی نے اتنا دیکھا بھی نہیں, میں جتنا پہن رہا ہوں میرے نبی نے اتنا دیکھا بھی نہیں, میں جس طرح سے اپنے باتھ روم میں دیکھتا ہوں مکسر بھی ہے, گرم پانی, سرد پانی, ایک صابن, بالوں کے الگ صابن, برتنوں کے الگ صابن, کپڑوں کے الگ صابن, نیچے ٹائلیں لگی ہوئی ہیں, اوپر سے شاور ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے زندگی میں کبھی بھی مگ سے پانی نہیں ڈالا کیونکہ ان کے پاس مگ نہیں تھا.
ہمیشہ جب بھی غسل کیا تو ہاتھ سے لے کر جیسے جسم پر ڈالا. جیسے ہم دریا کے کنارے وضو کریں گے, غسل کریں گے, اس طرح سے اللہ کے نبی اپنے گھر میں اسی طرح سے ساری زندگی وضو کیا. ان کے پاس کوئی ایسا برتن نہیں تھا کہ پانی لے کر اپنے سر پر ڈالتے. تو ہم نعمتوں میں ہیں. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری نعمتوں کو ایکنالج کریں, سمجھے میں نے ان کو کیا کیا دیا ہے, اور میری ان کی محبت آ جائے. جب میری محبت آ جائے گی تو اللہ کہتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ, وہ جو ایمان والے ہیں ان کو بہت سخت محبت ہوتی ہے اللہ کے ساتھ. اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, بخاری میں حدیث ہے, ثلاثن, 3 باتیں جس آدمی کے اندر رہوں گی, یجد حلاوت الایمان, ایمان کا ذائقہ, ایمان کا مزہ, ایمان کا ٹیسٹ اسے آئے گا. اس میں سے پہلی چیز ہے یحب اللہ ورسولہ اکثر مما سواہما, اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت اتنی اس کے دل میں آ جائے, اتنی محبت اور کسی کی نہیں. اور دوسری چیز ہے کسی انسان سے محبت کرے صرف اللہ کے لیے, ذاتی مفاد کے لیے نہیں. اور تیسری چیز ہے کفر کی طرف جانا اتنا برا لگے جیسے آگ میں گرنا برا لگتا ہے. یکرہ ان یعود الی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار, اس کو آگ میں گرنا جتنا برا لگتا ہے, آگ میں گرنے کی جتنی اس کے دل میں نفرت ہے, اتنی نفرت کفر کی طرف جانے میں ہو, اتنی نفرت کفر کی طرف جانے میں ہو, تو اس کو ایمان کا مزہ آئے گا. گویا ایمان کی قدر اتنی زیادہ ہے کہ میں آگ میں گرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا مگر کفر کی طرف نہیں جاؤں گا, تو ایمان کا مزہ آئے گا. یہ بات تب اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گی کہ جب کسی انسان کو وہ کرنا پڑے جو کفر ہے, کسی انسان سے وہ ہو جائے جو کفر ہے. کیوں کرنا پڑے گا؟ خدا نہ خواستہ ایسا غلط آرڈر آ گیا کہ آپ کو یہ کرنا ہے اور وہ کفر ہوگا. خدا نہ خواستہ لالچ آ گیا کہ آپ کو یہ کرنا پڑے گا تو یہ ملے گا اور وہ کفر ہوگا. اس وقت پتہ چلے گا کہ آدمی کے دل میں ایمان کی قدر ہے یا چیز کی قدر ہے, آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر ہے یا آرڈر کی فکر ہے. وہ امتحان آتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے امتحان سے حفاظت فرمائے. اور جب وہ امتحان آتا ہے تو مشکل امتحان ہوتا ہے. بے شمار بھائیوں کا امتحان وہی ہے کہ آرڈر آئے گا یہ کرو اور وہ کرنا کفر ہے, وہ کروانا کفر ہے. اب اس انسان کو فیصلہ کرنا ہے میں کروں, کرواؤں یا ریجیکٹ کر دوں, کیونکہ وہ کفر ہے, کیونکہ وہ شرک ہے, کیونکہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ماتھا ٹیکوں گا. اللہ اپنی محبت بندوں کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے لیے اللہ فرماتے ہیں میں نے کیا کیا نعمتیں تمہیں دی ہیں باہر سے اور اندر سے. وفی انفسکم افلا تبصرون, تمہارے جسموں کے اندر کیا کیا ہے غور کرو. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم, کائنات کے چپے چپے پہ میری قدرت کی نشانیاں. بہت عجیب انداز میں اللہ فرماتے اولم یتفکروا فی انفسہم, تم لوگ غور نہیں کرتے تم کو میں نے دیا کیا کیا ہے, تمہاری باڈی کے اندر میں نے کیا کیا رکھا ہے. سائنس کی دنیا میں ایک سوال آتا ہے کہ انسان کی باڈی میں کتنی چیزیں ان نون ہیں ابھی, تو جواب ہے میکسیمم چیزیں ابھی ان نون ہیں. بہت کم چیزیں دریافت ہوئی ہیں, اس سے علاوہ چیزیں جو ان نون ہیں اور ہیں اس باڈی کے اندر. ہمارا سبجیکٹ یہ نہیں ہے, تو سائنسٹسٹوں کا سبجیکٹ ہے, جو انیٹمی پڑھنے والوں کا سبجیکٹ ہے, یہ میڈیکل کالج والوں کا سبجیکٹ ہے. لیکن ہم نے جو کچھ پڑھا وہ یہی ہے کہ ابھی تک باڈی کے اکثر چیزیں ان نون ہیں. میں نے ایک بھائی کا بیان سنا, اس سے میں نے ایک دفعہ ملاقات بھی کی ہے, یا مکہ مکرمہ میں یا مدینہ طیبہ میں, اس شخص سے جس کا یہ بیان میں نے سنا. اس نے کہا جی مجھے یہ معلوم ہوا کہ ہمارے شہر میں ایک ایسا بچہ ہے جو بول بھی نہیں سکتا, سن بھی نہیں سکتا, دیکھ بھی نہیں سکتا. تو میں نے سوچا میں اس سے ملوں گا. معلوم کیا, اس گھر پہنچا, گھر والوں سے کہا کہ آپ کے گھر میں ایسا کوئی بچہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے. کیا ایج ہو اس کی؟ انہوں نے کہا تقریباً 16-17 سال یا 20 سال. اس نے کہا میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. اب اس کو لایا گیا. اب اسے بات بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بولتا نہیں, وہ سنتا بھی نہیں, وہ دیکھتا بھی نہیں. تو نہ دیکھتا ہے, نہ بولتا ہے, نہ سنتا ہے. کہتا ہے میں نے گھر والوں سے پوچھا کہ آپ لوگ اس سے اگر کمیونیکیشن کرتے تو کیسے بات کرتے ہو؟ کہنے لگے اس کی انگلیوں پر ہم کچھ اشارے کرتے ہیں, ان اشاروں سے اس کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. یہ تقریباً سیم مان لیا بریل سسٹم. آپ میں سے اگر کسی نے پڑھا ہوگا بریل سسٹم, تو ایک سسٹم ہے, اس سسٹم کے ذریعے سے اندھوں کو بھی پڑھایا جاتا ہے. اس کی کتابیں بھی آئی ہیں. میں نے قرآن کریم بھی دیکھا, وہ بریل سسٹم کا قرآن. بخاری شریف بھی میں نے دیکھی ہے بریل سسٹم کا قرآن. اور یہاں پر بھی وہ تعلیم شروع ہو گئی ہے. یہاں قریب میں ایک ادارہ قائم کیا گیا اندھوں کے لیے, اس میں بریل سسٹم سے ان کو پڑھایا جاتا ہے. وہ انگلیاں ایسے چلاتے ہیں اور پڑھتے ہیں. وہ بیچارہ نہیں سمجھا سکتا کہ بریل سسٹم ہے کیا, جس میں اندھوں کو پڑھایا جاتا ہے اور کتاب میں ہاتھ لگاتے ہیں ایسے اور وہ پڑھتے ہیں. ہم نے خود بھی سنا ہے, میں نے وہ قرآن بھی دیکھا ہے مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ میں. اور ہم نے ایک سیمینار میں اس میں بحث بھی کی ہے, وہاں فیصلے کرنے تھے بریل سسٹم کے متعلق. وہ عوام کی چیز نہیں ہے. تو ایسے ہی اس بچے کو انگلیوں پر ہاتھ کے اشارے کرتے ہیں, وہ بچہ سمجھ جاتا ہے کہ مجھے کیا کہا جا رہا ہے.
یہ آدمی کہتا ہے میں نے گھر والوں سے کہا اس سے میری طرف سے پوچھو کہ آپ دیکھ بھی نہیں سکتے، بول بھی نہیں سکتے، سن بھی نہیں سکتے، آپ کو اس اللہ سے شکوہ تو نہیں ہے کہ جس نے آپ کو کچھ بھی نہیں دیا؟ تو انہوں نے اس کو ہاتھ پہ ایسے اشارے کیے تو خاموش. اس کے بعد پھر اس نے واپس ہاتھ سے اشارے کیے. کہنے لگے مجھے اللہ سے کوئی گلہ نہیں ہے. یہ کہتا ہے پھر میں نے اس سے پوچھا تمہاری چاہت کیا ہے؟ انہوں نے پھر انگلیوں پر اشارے کیے اور اشارہ کرنے کے بعد اس نے واپس میں کیا. کہنے لگے میری چاہت یہ ہے کہ دنیا میں تو مجھے آنکھیں نہیں ملی، مرنے کے بعد میرا اللہ مجھے ضرور آنکھیں دے گا، تو سب سے پہلے میں اللہ کو دیکھوں. مرنے کے بعد جب مجھے آنکھیں ملیں گی تو سب سے پہلے میں اللہ کو دیکھوں گا اور کسی کو نہیں. پھر مجھے جب زبان ملے گی تو میں سب سے پہلے اللہ کو سلام کروں گا. پھر میں جب سننے لگوں گا تو اللہ سے کہوں گا اب یہاں کون مجھے سنائے گا، آپ ہی مجھے اپنا قرآن سناؤ. یہ کہتا ہے کہ جب اس نے یہ بات کہی تو مجھے تو رونا آ گیا، وہ بیچارہ خاموش بیٹھا تھا. تو اللہ کی نعمتیں انسان جب سوچتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے یار اللہ نے کتنا رحم کا معاملہ ہمارے ساتھ کیا. اس لیے اللہ قرآن کریم میں بار بار اپنا رحیم ہونا بیان کرتا ہے کہ میں رحیم ہوں. تمہارے گناہوں کو دیکھ کر بھی میں پکڑ تمہاری نہیں کرتا. تم صبح سے شام تک بالغ ہونے سے بڑھاپے تک کتنی مرتبہ میری بنائی ہوئی آنکھیں غلط استعمال کرتے ہو، میں تمہاری لائٹ چھینتا نہیں ہوں. بالغ ہونے سے لے کر موت تک تم اپنی زبان کو کتنی مرتبہ غلط استعمال کرتے ہو، میں تمہاری زبان کے بولنے کے سسٹم فیل نہیں کرتا، حالانکہ مجھے طاقت ہے. تم جوانی میں، بڑھاپے میں، دفتر میں، گھر میں، بازار میں، دکان پر، آفس میں، ٹھیک سڑک میں، ہسپتال میں، سکول میں، کہاں کیا کیا کرتے ہو سب میں دیکھتا ہوں، لیکن پھر بھی میں ایکشن نہیں لیتا، حالانکہ میں ایکشن لے سکتا ہوں. اب تو مان لو کہ میں بہت رحیم ہوں. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما احد اصبر من اللہ، اللہ سے زیادہ برداشت کوئی نہیں کرتا، اللہ سے زیادہ صبر کوئی نہیں کرتا. کہ ہاں میں دیکھ رہا ہوں میرا بندہ وہ کر رہا ہے جس سے میں ناراض ہو رہا ہوں، مگر اس کو پرواہ نہیں ہے. یہ وہ کر رہا ہے جس کو میں نے کرنے سے منع کیا ہے. ڈاکٹر کہے گا یہ مت کھاؤ، یہ چھوڑ دیتا ہے، میں نے کہا یہ مت کھاؤ، یہ نہیں چھوڑ رہا ہے. ڈاکٹر کہتا ہے فلانا کام مت کرنا، آپ کی صحت کو ڈیمیج ہو جائے گا، یہ کنٹرول کرتا ہے. میرا نبی سے کہہ رہا ہے یہ کام مت کرو، اس سے تمہیں یہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. تو غرض یہ کہ انسان کے کہنے پر وہ بہت کچھ کرنے کو تیار ہوتا ہے، میرے کہنے پر نہیں کرنے کو تیار ہوتا ہے. میں کہتا ہوں یہ کرو، نہیں کرتا. ڈاکٹر کہتا ہے کرو، کرتا ہے. یہی اسی شہر میں ایک صاحب، میں اسے جانتا نہیں، اس مسجد کے امام صاحب نے مجھ سے کہا کہ جناب مسجد کے پڑوس میں ایک صاحب ہیں، ہم نے کبھی نہیں دیکھا اس کو مسجد میں آتے ہوئے. وہ بیمار ہو گیا، ڈاکٹر نے کہا آپ کو واک کرنا ہے، صبح کو 4 بجے یا 5 بجے واک کرنے کے لیے نکلتا ہے. تو ڈاکٹر نے کہا اٹھو صبح کے 4-5 بجے اور واک کرو، اس کے لیے تیار ہو گیا. اور اللہ کے نبی نے کہا تھا نماز کے لیے اٹھو تو نہیں اٹھا. غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ شانہ اپنی نعمتیں بد بیان کر کے پھر وہ والی نعمتیں جن کو ہم سمجھ جائیں ہاں بات تو صحیح ہے. مثلا اللہ نے ڈائجسٹو سسٹم بنایا، اور ڈائجسٹو سسٹم میں اللہ نے ایک سسٹم کے اندر ہزاروں سسٹم رکھے ہیں. کھانوں میں مزہ رکھا، کھانے کی تمام چیزوں میں وہ تمام چیزیں رکھی جو ہمیں چاہیے. کھانے کی تمام چیزوں میں کچھ میں وٹامن، کچھ میں پروٹین، کچھ میں کیلشیم، کچھ میں میگنیشیم، کچھ میں پوٹاشیم، کچھ میں آئرن، کچھ میں زنک ہے، کچھ میں فاسفورس ہے، اور کیا کیا ہے وہ آپ کی سائنس میں ہے، وہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے. وہ ساری چیزیں ان میں رکھی اور ساتھ میں ٹیسٹ رکھا تاکہ ہم کھاتے کھاتے تنگ نہ آ جائیں. کیونکہ اگر ٹیسٹ نہیں رکھا ہوتا تو ہم پریشان ہو جاتے. دوائی کھاتے کھاتے انسان تنگ آتا ہے کیونکہ دوائی میں مزہ نہیں ہوتا. تو اللہ نے مزہ بھی رکھا، ادھر سے زبان میں مزے کو فیل کرنے کا سسٹم رکھا، تو زبان مزے کو فیل کرتی ہے. یہ میٹھا ہے، یہ کڑوا ہے، یہ کھٹا ہے، یہ مزیدار ہے، ٹھیک ہے. تو زبان کے اندر سسٹم رکھا فیل کرنا، ٹیسٹ کو فیل کرنا. ادھر سے چیزوں کے اندر مزہ رکھا تاکہ ہم کھاتے کھاتے تنگ نہ آ جائیں. پھر ان چیزوں کو ہم تک پہنچانا ہے تو اس کا ایک پورا سسٹم رکھا. پھر ہمیں جانوروں کی طرح منہ نہیں لے جانا ہے کھانے کی چیز پر، اس کے لیے ہمیں ہاتھ دیے، ہم ہاتھ سے یہاں پہنچاتے ہیں. جانوروں میں اور انسانوں میں یہی فرق ہے کہ انسان جو ہے وہ جانوروں کی طرح اپنا منہ کھانے کی چیز تک نہیں لے جائے گا، بلکہ کھانے کی چیز کو منہ تک لائے گا. یہ صرف 2 مخلوق کے پاس ہے، ایک انسانوں کے پاس، ایک بندروں کے پاس ہے. ورنہ ساری مخلوق جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں کھاتے، وہ منہ لے جاتی ہے. پانی پینا ہوگا تو پانی منہ لے جائے گی، کھانا کھانا ہوگا، گھاس کھانی ہوگی تو منہ لے جائے گا. لیکن انسان کو اللہ نے کہا کہ نہیں، میں تیرا ایسا سسٹم بناتا ہوں، اور اس کے لیے انگلیاں بنائی، اور یہ
ये उंगलियां जो हैं वो मुड़ती भी हैं, इस मुड़ने की वजह से हम उसको पकड़ते हैं। इसमें नर्व सिस्टम रखा, ये नर्व सिस्टम है तभी ये काम, जो ये नर्व सिस्टम फेल हो जाएगा हाथ ऐसे हो जाएगा, ये मुड़ेगा ही नहीं फिर। तब नर्व सिस्टम भी काम कर रहा है, उंगलियां रखी हैं, इनको पकड़ने का सिस्टम दिया है और फीलिंग का सिस्टम दिया है, ये देखता है ये गर्म है ये सर्द है, उसके बाद उठा करके मुंह तक पहुंचाया, मुंह में चबाने का सिस्टम रखा, उसमें मुंह के अंदर लुआब निकालने का सिस्टम रखा, वो लुआब जो है वो खाने में शामिल हो जाएगा। उधर से इंसान जो गज़ाएं चबाता है उसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं करता है, बगैर ट्रेनिंग के ही इंसान चबाने का सिस्टम, और चबाने में दांत काम करते हैं, गज़ा को चबाते हैं, लेकिन ज़ुबान कभी दांत के नीचे नहीं आती है, ज़ुबान साइड पर रहती है, मुल्क में को दांतों के नीचे लाती रहती है, सारे लोग हमेशा खाते रहते हैं। और अगर कभी ज़ुबान दांत के नीचे आ जाती है तो फिर मालूम है क्या हो जाता है। लेकिन उधर से ज़बान के अंदर दूसरा सिस्टम रखा, क्या कि ज़बान जल्दी हील हो जाती है। बाहर का ज़ख्म इतना जल्दी हील नहीं होगा जितना जल्द ज़ुबान का ज़ख्म हील हो जाता है। उस पूरी बॉडी में सबसे नरम पार्ट जो है वो ज़बान है। फिर इसी एक ज़बान से बात भी करते हैं, यही एक ज़बान टेस्ट भी फील करती है, और यही ज़बान जो है वो लुआब भी निकालती है। इंसान के मुंह में 6 जगह ग्लैंड से जहां से पानी निकल रहा है, और वह पानी जो है निकलना बंद हो जाएगा तो मुंह खुश्क होगा। जब मुंह खुश्क होगा तो चबाया नहीं जाएगा, लुकमा नीचे उतरेगा नहीं, आदमी सो नहीं सकेगा। तो मुंह के अंदर लुआब पैदा होने का सिस्टम अल्लाह ने रखा, ज़ुबान के अंदर टेस्ट का सिस्टम अल्लाह ने रखा, ज़ुबान के अंदर बोलने का सिस्टम अल्लाह ने रखा। उधर से दिमाग और ज़ुबान का कनेक्शन रहता है, जो मुंह चबाता रहता है, सिग्नल दिमाग को चला गया, दिमाग कहता है हाँ मुंह का लुकमा चबाया गया, अब नीचे उतारो। फिर यहाँ एक झटका लगता है, झटका, वो झटका नहीं लगेगा तो लुकमा नीचे जाएगा नहीं, वो झटका हमारे कंट्रोल्स के बगैर ये हम यूँ करते हैं तो लुकमा नीचे, और जब तक वो झटका नहीं लगेगा लुकमा नीचे नहीं जाएगा। एनेटमी को पढ़ो अल्लाह को समझने के लिए, उसके बाद अल्लाह की कुदरत है। तो अल्लाह ये चाहते हैं कि मेरे बंदे मुझसे मोहब्बत करें। इस मोहब्बत करने के लिए अल्लाह ने सारा निज़ाम बनाया, सारी तफसीलात सुनाते हैं। कुरान में अल्लाह अपना तारुफ इसीलिए कराते हैं ताकि मेरे बंदों के दिल में मेरी मोहब्बत आ जाए। और साथ में अब जब बंदा सोचेगा या अल्लाह अगर ये चीज़ मेरे पास न होती तो मेरा क्या बनता, कितनी मुश्किलात में होता, अगर फलानी परेशानी में होता तो मेरा क्या कर। हमें घर में गए तो एक शख्स मुझे कहते हैं खुदा सौर क्या, अल्लाह ने सब कुछ दिया है, 2 करोड़ रुपए की बिल्डिंग है, किन 3 करोड़ बताया, 3 कनाल में बीच में हवेली है। मैंने कहा बहुत मुबारक हो। क्या लगे अब वो सुना रहा है मेरे पास इतने कालीन हैं, इतने बेड हैं, इतने। मैंने कहा ठीक है अल्लाह बरकत दिया, आप क्या करना है। क्या लगे ये सब कुछ खुदा ने दिया है, मगर मुझे बीवी से टकराव है, बीवी को मुझसे टकराव है, बीवी उस कोने में रूठी बैठी है, मैं उस कोने में बैठा होता हूँ, हमें खुशी नहीं है। फिर कहता है हम जब गेट पर देखते हैं गेट कीपर को, और वो बेचारा कहीं नागालैंड का है, कहता है गेट कीपर वो एनेक्सी में है, फटे हुए थर्माकोलस पर से खुश तो दायर किनते में बचा खुदा ऐसा ऐसा इस खुशी जैसी उनको है। जिनके पास कुछ नहीं वो खुश, जिनके पास सब कुछ है वो खुश नहीं। क्यों? फैमिली लाइफ डिस्टर्ब है। चाहे शौहर की गलतियां हो चाहे भी, रवैये अपने ठीक करो, टॉलरेंस अपनाओ, अप्रिशिएट करो, छोटी बात को बतंगड़ मत बनाओ। काशन फूल कैसे ज़हर फूल बनाओ, काशन फूल कैसे ज़हर फूल बनाओ, मामूली चीज़ों को बतंगड़ मत बनाओ। बाज़ दफ़ा हम देखते हैं बहुत छोटी सी चीज़ है और उससे टकराव चल रहा है, खानदान तबाह हो रहे हैं, बुनियाद देखते हैं वो छोटी सी थी। वाक़यात अजीब अजीब है, वाक़यात अजीब अजीब। मुझे याद है एक घर में झगड़ा चल रहा था, 2000 रुपए की अंगूठी पर लड़ाई है। बीवी कहती है मेरा वाज था मुझे तो सब कूद गई, शौहर कहता है ऐसा माल नहीं कि वंशक बना मैं। बीवी कहते हैं तेला चाहे माँ जो चाहे बीवी नहीं मुझसे। इस पर डगराव शुरू हो गया, लड़ाई हो गई, और बीवी 3 बच्चे लेकर मैके में 4 साल से बैठी है, दोनों सासों से वर्ज। ये छोटी सी मिसाल है, हजारों मिसालें ऐसी हैं। निकाह की मजलिस का मैसेज उन तमाम भाइयों के नाम जो इस वक्त फैमिली लाइफ गुजार रहे हैं, चाहे बुढ़ापे में हैं चाहे जवानी में हैं, अपनी फैमिली लाइफ को सही करने के लिए अल्लाह और अल्लाह के नबी का हुक्म फॉलो करें। अल्लाह फरमाते हैं वो आशिरुहुन्ना बिल मारूफ, अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करो। अच्छा सलूक करो का मतलब उसके अंदर से वहाँ से टेंशन आएगा, वहाँ से आपकी तवक्को के खिलाफ कोई रवैया आएगा। अगर आप बर्दाश्त करोगे तो आप बच जाओगे, और अगर तुमने रिएक्ट करना शुरू किया हर छोटी बड़ी बात पर तो टकराव शुरू हो जाएगा। और तुम
اللہ نے مردوں کو حکم دیا تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور عورتوں کو حکم دیا اگر انسانوں کے لیے جائز ہوتا انسانوں کو سجدہ کرنا تو میں بیوی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا، یعنی اتنا اس کو اپنے شوہر کے ماتحت رہنا ہے۔ شوہر یہ کوشش کرے کہ کیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شانو کہیں گے لاؤ جی اپنی شیٹ کھولو، تو مجھے اس وقت یہ کہنے کا موقع، یا اللہ میری شیٹ میں ایسی کوئی غلطی نہیں جو آپ مجھے کہیں گے تم نے بیوی کو ستایا، اور بیوی کہے کہ یا اللہ جب میرا شیٹ کھولا جائے گا تو وہاں کچھ نہیں نکلنا چاہیے کہ میں نے اپنی شوہر کے ساتھ یہ غلطی کی ہے۔ مزاج انسانوں کا یہ ہم کیا کور، کاش مزاج ہو جائے میں نے کیا کیا، غلطی آپ کو ڈھونڈنی ہے اپنی ڈھونڈے اس کی نہیں، اور جب انسان دونوں اپنی غلطیاں ڈھونڈیں گے اور پھر کہیں گے جو میرے سے غلطی ہے میں اس کو ٹھیک کرتا ہوں، آپ اپنی غلطیاں ٹھیک کرو، تو ٹکراؤ ختم ہو جاتا ہے، ٹکراؤ ختم ہو جاتا ہے۔ ڈیٹیل بہت زیادہ ہے کن کن چیزوں سے ٹکراؤ ہوتا ہے اور ان چیزوں کو سے بچنے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے، شارٹ میں سمجھیں شوہر بننے کی ٹریننگ کرنی چاہیے کہ کامیاب شوہر کون ہوتا ہے، کامیاب شوہر کا رویہ کیسا ہوتا ہے، کامیاب شوہر کا بیہیویئر کیسا ہوتا ہے، کامیاب شوہر کا اپنی بیوی کے ساتھ رویہ کون سا اپنانا چاہیے، اور کس حالت میں مجھے کیسے ٹیکل کرنا ہے، کس حالت میں مجھے کیا رویہ اپنانا ہے، کہاں مجھے گرم ہونا ہے، کہاں ایوائڈ کرنا ہے، کہاں اگنور کرنا ہے، کہاں چپ رہنا ہے، کہاں برداشت کرنی ہے، یہ سیکھ کہیں گے تو فیملی لائف کامیاب ہوگی۔ اسلام نے نکاح میں صرف ایک چیز لازم کی ہے، وہ ہے مہر۔ مہر اپنی مالی پوزیشن کے مطابق ہونا چاہیے، جو مہر طے ہو جائے وہ ادا ہو جانا چاہیے۔ مہر کے لیے بہت مسائل ہیں، بہت قوانین ہیں، وہ ساری تفصیلات اس میں بیان نہیں ہو سکتی ہیں۔ مہر کے لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نکاح کے مجلس میں مہر ادا ہو جائے۔ اسلام نے البتہ گنجائش دی ہے آپ مہر کو بعد میں بھی ادا کر سکتے ہو، لیکن اگر آپ کو مہر بعد میں رکھنا ہے تو پھر کرنسی نہیں رکھنی چاہیے، کرنسی کے علاوہ کوئی اور چیز رکھو۔ کوئی اور چیز سے مراد ہے گولڈ، سلور، دکان، جانور، مکان، کھیت، کچھ بھی رکھیں، اگر آپ کو بعد میں مہر ادا کرنا ہے کرنسی نہیں، کچھ اور رکھیں۔ وجہ اس کی یہ ہے اگر آپ نے کرنسی رکھی مہر میں اور آگے چل کر کے سال کے بعد، 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد جب آپ یہ کرنسی ادا کریں گے، پورا مہر ادا ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں، پورا مہر ادا ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں سب سمجھ جائیں گے۔ آج ہم نکاح پڑھتے ہیں 1 لاکھ روپے مہر رکھا، اس 1 لاکھ روپے کی جو ویلیو اس وقت ہے 5 سال کے بعد ہوگی، وہ ویلیو نہیں ہوگی۔ اب 5 سال کے بعد یہ 1 لاکھ روپے اپنی بیوی کو دے رہا ہے تو نوٹ تو برابر ہیں لیکن ویلیو وہ نہیں ہے، کیسے گارنٹی دے گا مہر میرا پوتا تھا؟ کاغذ ہے اس کی کرنسی کی ویلیو ڈی ویلیو کا مسئلہ عالمی مسئلہ ہے، وہ مجھے یہاں حل نہیں کرنا ہے، لیکن چونکہ کرنسی کا ڈی ویلیو ہو جاتا ہے اس لیے مہر اگر ادھار رکھنا ہو اسلام نے اجازت دی ہے، کنسیشن، آپ مہر ادھار رکھ سکتے ہو، تو پھر گولڈ رکھنا چاہیے۔ اس بیٹی کا نکاح اس وقت ہو رہا ہے، لڑکے والے کہتے ہیں جناب اسے کو نمکن مہر دیتے، لڑکے والوں کا ہمیں منظور ہے، کتنا مہر رکھیں گے آپ؟ وہ کہتے ہیں 1 لاکھ روپے۔ ٹھیک ہے، آج کا جو پاؤنڈ یہ کشیر پاؤنڈ کتنے کا ہے؟ ہم مانتے ہیں 1 لاکھ روپے کا، مان کر چلیں 1 لاکھ روپے کا پاؤنڈ ہے۔ آپ مہر ادھار رکھنا چاہتے ہیں 1 لاکھ، آپ 1 لاکھ مت رکھو، آپ 1 پاؤنڈ رکھو۔ اس وقت 1 لاکھ اور پاؤنڈ سیم ہے، آپ لاکھ مت رکھو، آپ پاؤنڈ رکھو۔ ہم سے کیا گیس ہم سے گیس صحیح پاؤنڈ سمجھ، آپ ہم سے کیا گیس؟ ٹھیک ہے، ہم نے 1 لاکھ روپے مہر رکھا، 2 سال کے بعد، 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد جب یہ دیں گے اس 1 لاکھ کی ڈی ویلیو ہو گئی ہوگی۔ اور اگر ہم نے پاؤنڈ رکھا مہر میں تو 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، 25 سال کے بعد دے دو، اس 1 پاؤنڈ کی ویلیو کہاں پہنچ گئی؟ میں نے شہر میں نکاح پڑھا، بڑے ہائی فائی لوگ تھے وہاں، مالی اعتبار سے بہت اچھی پوزیشن میں تھے۔ تھوڑی سی تفصیلات بیان کی تو ایک بزرگ کہتے ہیں جناب میں بنتا مسئلہ کیا کہتا ہے 1948 کے 46 میں میرا نکاح ہوا ہے۔ میں نے کہا اچھا، کہنے لگا 1.5 ہاتھ روپے مہر سچ ون بقایا تھا۔ اب کہتا ہے یہ 150 روپے کیسے میں بیوی کو دوں گا؟ میں نے کہا کاش اس 150 کے بجائے اس وقت تم نے سونا رکھا ہوتا تو آج تم نہیں شرماتے بدما پانی زنانے 1.5 ہاتھ روپیے، کون جس کے لال چوک میں 3 دکانیں ہیں وہ آپ کیسے کس کا دم زنانے 1.5 ہاتھ روپیے اسی سے مہر کہ وہی پیسے گئے۔ لہذا اگر مہر ادھار رکھنا ہے تو کرنسی رکھو، اجازت ہے مہر ادھار رکھنے کی، اور سب سے افضل یہ ہے کہ نکاح کے مجلس میں مہر ادا ہو جانا چاہیے۔ ٹھیک، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ سے غریب کون ہے آج؟ ان کے پاس نہ گھر، نہ رہنے کی جگہ، نہ باپ، نہ ماں، نہ بھائی، نہ بہن، کوئی بھی نہیں تھا، اکیلے مدینہ شریف میں
हज़रत अली करमल्लाहु ताला अकेला जवान है, जंग बदर में कारनामा अंजाम दे चुके थे, और अब हज़रत फातिमा ज़हरा के साथ निकाह हुआ, न घर है न रहन सहन है, कुछ भी नहीं है। बाप अबू तालिब उनकी वफ़ात हो चुकी थी, बहन है वो मक्का शरीफ में है उम्मे हानी, भाई था वो हबशा में था, दूसरा भाई मक्का मुकरमा में, ठीक है, एक भाई मुसलमान है वो मुल्क एथोपिया में है, दूसरा भाई काफिर है वो मदीना शरीफ मक्का शरीफ में है। हज़रत अली अकेले है, कुछ भी नहीं है। जब निकाह हुआ तो आप ने फरमाया महर लाओ, महर आन समार। तो यार साहब मेरे पास है ही नहीं कुछ। फरमाया अभी माल गनीमत तुम्हें मिला था जंग बदर में, वो कहाँ है? और उसके वो मौजूद है। फरमाया वही महर लाओ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो महर दिया था उसकी कीमत इस वक्त वो कितना बनता है? 1531 ग्राम सिल्वर। कितना बनता है? 1531 ग्राम सिल्वर। उसका नाम है महर फातिमी। तो दिया उन्होंने महर, ठीक, लिहाजा महर अदा हो जाना चाहिए। बाद में रखना चाहें तो करेंसी में नहीं। अब आप कहेंगे आजनामा अगर गुम ताह क्या बहने, तो बस क्या करो इनके इसमें, आइंदा की सोचो, बस ख़त्म हो गया। महर के अलावा जो हमारे यहाँ कश्मीर में जेवरात लेने देने का सिस्टम है, जिसको थान भी कहते हैं और क्या क्या कहते हैं, तो मेरे भाइयों उस थान के मुतालिक अपना तसव्वुर बिल्कुल क्लियर रखें, अपने कंसेप्शन साफ रखें। आप गिफ्ट दे रहे हो या अमानत? अगर गिफ्ट दे रहे हो तो वापस नहीं ढूंढना, अमानत दे रहे हो तो आज ही बोल दो ये अमानत है, सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए, कल को हम वापस ले लेंगे, ताकि आपकी अगली ज़िंदगी टकराव का शिकार न हो जाए। वरना कल को क्या होगा? शौहर कहेगा मेरा थान मुझे वापस कर दो, बीवी वाले कहेंगे हम वापस नहीं करेंगे, तो टकराव हो जाएगा। तो चीज़ों की वजह से फैमिली लाइफ बर्बाद हो जाएगी, चीज़ों की वजह से। हमने ये भी देखा, कहने लगा जना बहुत अफसोस क्या तो वाज खान आस तमो सत गई मे बच्चन जिंदगी बर्बाद, बड़ा है तिमन आसे तमनी दितमत आसे जिंदगी माँ कैसे बर्बाद मैंने बचन क्या था? वो कहता था जो हमने थान दिया वो वापस दे दो। लड़के वालों ने कहा हम वापस नहीं देंगे, टकराव शुरू हो गया। ठीक है, तकरीबन 18 साल से वो बच्ची वहां बैठी हुई। बहरहाल जो कुछ ये होता है, इसको या तो गिफ्ट और या फिर अमानत। गिफ्ट है तो वापस नहीं ढूंढना, और अगर अमानत है तो लड़की वाले जहन में रखें ये हमारे पास अमानत है, हम वापस करेंगे। उस वक्त टकराव शुरू नहीं करना। चीज़ों की वजह से जिंदगियां बर्बाद करना नादानी है। शादियों पर जो फजूल खर्चों का तूफान है वो इंतहाई अलमनाक है। काश कश्मीरियों को समझ में आ जाए, ये जो करोड़ों रुपए तुम अपनी शादियों के फजूलिया पर खर्च करते हो, इन करोड़ों रुपए से अपनी इंडस्ट्री खड़ी करो, उसकी वजह से तुम्हें फ्रेश चीज़ें अपनी मिलेंगी, उसकी वजह से रोज़गार के मौके मिलेंगे, उसकी वजह से तुम्हारे बच्चे जो हैं उनको रोज़गार मिलेगा। नहीं, हम फजूलियात पर उड़ाएंगे, गोश्त खाएंगे उनका वो भी हराम मुर्दार, मुर्गे खाएंगे उनके वो भी हराम मुर्दा, अब अंडे भी खा रहे हैं। अपनी चीज़ें क्यों नहीं पैदा करते, क्यों नहीं? और उसके लिए ज़रूरी है क्या? वो फजूलियात ख़त्म कर दो। ये जो हमारे भाई करोड़ों रुपए फ़ख्र के साथ कैसा 5 लाख रुपये गए जूल करना, और 10 लाख रुपए हो गए कहाँ साहब मैरिज हॉल के बुक करने में। काश ये पैसा जमा करते और उसके बाद अपनी इंडस्ट्री खड़ी करते। वो सारी चीज़ें जो बाहर के लोगों की आपको आ रही हैं, और सारा मशकूक, सारा जहरीला, यहाँ के सारे लोग थोड़े समझ सकते हैं इसके पीछे क्या है, कि इनको जहर भी खिलाओ, इनको डुप्लीकेट चीज़ें भी खिलाओ, एक्सपायर माल भी खिलाओ, ताकि ये तबाह हो जाए। नहीं मालूम है यहाँ के लोगों को इस वक्त यहाँ बच्चों की पैदाइश की सतह बहुत कम हो गई है। बच्चों की पैदाइश की जो लेवल है वो कश्मीर में सबसे नीचे जा चुकी है। उसकी बहुत सारी वजह हैं। उन वजहों में से नहायत मुज़िर ग़ज़ाएँ और नहायत मुज़िर दवाएँ, जिसकी वजह से लड़के पैदा करने की सलाहियतों से महरूम, और लड़कियां जो है वो पैदा अब ढूंढते हैं IVF करेंगे। आज भी सुबह मेरे पास एक साहब आए थे IVF करने। काश यहाँ के लोगों को समझ में आ जाए ये जो फजूल खर्चों में उड़ा रहे हैं पैसे, ठीक, वो बचाएं और बचाने के बाद किसी सही काम पर लगाएं और अपनी इंडस्ट्री खड़ी करें। फजूल खर्चों पर पैसा बर्बाद करना, अल्लाह ने फरमाया वला तुबज़्ज़िरू इन्नल मुबज़्ज़िरीन, तबज़ीर मत करना, तबज़ीर करने वाले शैतानी भाई हैं। मैं एक जगह मजबूरन निकाह पढ़ने के लिए गया, 1 महीने के बाद कहते हैं जनाब रिश्ते गुर न कामयाब, वहीं तो तुम्हें तलाक करो। मैं बस यार मे निकाह नाम लिखो बकर न तलाक ना शुक्रिया थी तो पारे करो। तो फिर जब मालूम की तो पता चला था चश्मा 3 डाउन चला रहा था, बल्कि तम कोई सजा के लोगों को
اور اس کے بعد کہہ رہے تھے جناب تقریباً 50 لاکھ روپے کو خرچ. میرے بھائیوں فضولیات میں اپنے پیسوں کو برباد. اللہ فرما رہے ہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں اپنا مال ضائع مت کرنا. ینہاکم عن قیل وقال وکثرت السؤال واضاعۃ المال, بخاری میں حدیث ہے, اضاعت مال سے اللہ منع کرتے ہیں. تو نکاح مجلس میں پڑھنے کا, مسجد میں نکاح پڑھنے کا بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو سمجھایا جائے, ترغیب دی جائے. یہ پیسہ بچاؤ, اپنے بچوں کو کے روزگار کو کھڑا کرنے کے لیے ان کو دے دو. بیٹا بے روزگار ہے, باپ لاکھوں روپے اڑا رہا ہے اس پر. اور لیٹ میرج کی ایک وجہ یہی ہے کہ پیسہ جمع کرنا ہے, ہائی فائی شادی کرنی ہے, تب تک بچے نہ جانے کن کن خرابیوں کا شکار ہو جاتے ہیں. بہرحال یہ سمجھنے کی چیزیں ہیں. اس کے بعد جب نکاح ہو جائے گا, نکاح ہونے کے بعد اگلی زندگی کامیاب بنانی, اس کے لیے اخلاق اپنانا ضروری ہے. بس اس سے زیادہ تفصیل نہیں کرنی ہے, یہ تو وعدے سے زیادہ بات ہو گئی. میں نے کہا تھا 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ ہو گیا. اب جن کا نکاح ہونے والا ہے وہ یہاں آ جائیں. اور تب تک میں یہ بات عرض کرتا ہوں, مسجد میں نکاح پڑھنا بہت افضل حدیث میں موجود ہے. جمعہ کے دن نکاح پڑھنا بہت افضل, اور عصر کے بعد نکاح پڑھنا. تو گویا جمعہ بھی ہے, مسجد بھی ہے, اسے نکاح پڑھا جا رہا ہے. اللہ نے اپنی حکمت, اپنی قدرت, اپنی رحمت, اپنی عنایت سے جیسے دنیا کے ہزاروں نظام جاری فرمائے جو انسانوں کے لیے, مخلوقات کے لیے رحمت ہیں, اسی طرح سے انسانوں کے لیے بہت بڑی رحمت ہے نکاح. اگر نکاح نہ ہوتا تو انسان کی زندگی بے شمار مشکلات کا شکار ہوگی, اور نکاح کی وجہ سے انسان بے شمار مشکلات سے محفوظ رہتا ہے. بے شمار کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. اگر نکاح نہ ہوتا تو بے شمار مشکلات کا شکار ہونا یقینی ہے, اور نکاح کی وجہ سے ان بے شمار مشکلات سے انسان بچ جاتا ہے, یہ بھی یقینی ہے. اگر نکاح نہ ہوتا تو انسان کو گناہ کرنے تھے. اگر نکاح نہیں ہوگا تو بڑھاپے میں اولاد کہاں سے آئے گی؟ اگر نکاح نہیں ہوگا تو فیملی لائف کیسے وجود میں آئے گی؟ اگر نکاح نہیں ہوگا تو خاندان کیسے بنے گا؟ تو نکاح نہیں ہوگا تو بڑھاپے میں خدمت کرنے والی اولاد مہیا نہیں ہوگی. نکاح نہیں ہوگا تو انسان اس گناہ سے نہیں بچ سکتا جس گناہ سے بچنے کے لیے نکاح کا سسٹم ہے. نکاح اگر نہیں ہوگا تو خاندان نہیں بنے گا, اور جب خاندان نہیں بنے گا تو خوشی اور غمی میں اس انسان کو سہارا کہاں سے ملے گا؟ انسان کو سہارا ملتا ہے ماں باپ سے, بیوی بچوں سے, رشتہ داروں سے, بھائیوں سے, دوستوں سے. یہ سارا تب ہے جب نکاح ہوگا. نکاح نہیں ہوگا, نہ کوئی باپ بنے گا, نہ بیٹا بنے گا, نہ چچا بنے گا, نہ ماموں بنے گا, نہ خالہ بنے گی, کوئی کچھ نہیں بنے گا. جیسے جانوروں کا نہ کوئی باپ ہے, نہ ماں ہے, نہ ماموں ہے, نہ پتر ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ نکاح نہیں ہے. وہ جانور اپنی سیکچول ضرورت پوری کر لیں گے, ختم, اس کے بعد کسی کو کوئی تعلق نہیں. انسانوں کا بھی یہ حال ہو جاتا. تو نکاح کی وجہ سے بے شمار وہ پریشانیاں اللہ نے حل کرا دی ہیں جو بے شمار پریشانیاں کسی اور ذریعے سے حل ہو ہی نہیں سکتی. مزید اسلام نے نکاح کو عبادت بنایا, اور کسی مذہب میں نکاح عبادت نہیں ہے, صرف اسلام میں ہے. یعنی مسلمان جب ناخن کاٹتا ہے, اگر وہ یہ سوچے گا میں دین کا حکم پورا کر رہا ہوں تو ثواب ملے گا. بال کاٹتا ہے, جب وہ سوچے گا میں دین کا حکم پورا کر رہا ہوں تو ثواب ملے گا. اسی طرح سے مسلمان جب یہ کہے گا میں اللہ کا حکم فالو کر رہا ہوں, نکاح, تو یہ عبادت ہے. نکاح ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں, جائز ہے. گھروں میں نکاح پڑھے جاتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی گھروں کے اندر نکاح پڑھے جاتے تھے, لیکن مسجد میں نکاح پڑھنے کے کئی فائدے ہیں. ان فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ حدیث پر عمل ہوگا. حدیث میں ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نکاح مسجد میں پڑھنا. یہ حدیث ان کتابوں میں ہے کہ جو حدیث کی ٹاپ کتابیں مانی جاتی ہیں. ایک کا نام ہے ابو داؤد شریف, ایک کا نام ہے ترمذی شریف, اور بھی کئی کتابیں ہیں. اجعلوہ فی المساجد, نکاح مسجد میں پڑھنا. لیکن ساتھ ہی اسلام نے مہربانی کی کہ لازم نہیں کیا, گائیڈ کیا, نکاح مسجد میں پڑھو گے زیادہ بہتر ہے. گھروں میں نکاح پڑھے جائیں گے وہ بھی صحیح. مسجد میں نکاح پڑھنے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ مسجد میں سارے بیٹھیں گے اور سب کو وہ باتیں بتائی جا سکتی ہیں جو نکاح اور نکاح سے جڑی ہوئی ہیں, جو انسان کی فیملی لائف سے
جوڑ کھاتی ہیں، وہ ساری باتیں بتانے کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس کی وجہ سے سننے والوں کو لازماً علمی فائدہ بھی ہوتا ہے اور عملی فائدہ بھی ہوتا ہے۔ تو مسجد کے نکاح میں اوپن ساری باتیں بتائی جا سکتی، گھر میں تو نہیں کر سکتے۔ گھر میں 2-4 آدمی لڑکے والے، 2-4 آدمی لڑکی والے، ٹھیک ہے، نشاسن لڑکے تحت نشاسن لڑکی، تو ہم نکاح کی تفصیلات کس کو بتائیں گے؟ نکاح کی تفصیلات وہاں کس کو سنائیں گے؟ اس لیے مختصر سا نکاح کی مجلس ہوتی ہے اور ختم۔ لیکن مسجد میں سارے ایمان والے بیٹھ سکتے ہیں، ان کو ڈیٹیل کے ساتھ بتا سکتے ہیں، جیسا موقع ہوگا ویسے ہی۔ اب نکاح کی اس مجلس میں پہلے تو 2 میسیج ہیں۔ نمبر 1 ان تمام بھائیوں کے لیے جن کے نکاح ہوئے ہیں، چاہے 1 سال پہلے، چاہے 10 سال پہلے، چاہے 20 سال پہلے، چاہے 40 سال پہلے، چاہے وہ ابھی سٹارٹ کر رہے ہیں فیملی لائف یا بڑھاپے میں پہنچ گئے ہیں، یا ان کی اگلی زندگی نسل تیسری نسل بھی آ گئی ہے، سب نکاح والے ہیں۔ ان کے نام میسیج نکاح کی مجلس کا یہ ہے کہ اپنی فیملی لائف کو کامیاب بنانے کے لیے اپنی زندگی کے پارٹنر کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو آپ کی فیملی لائف کامیاب ہو جائے۔ جناب اپنی بیویوں کے ساتھ اور بیویاں اپنے شوہروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہیں اور فیملی لائف اگر سکسیسفل ہے، اگر ازدواجی زندگی اطمینان بخش ہے، تو چاہے ظاہری چیزیں بہت کم کیوں نہ ہو پھر بھی اطمینان کی زندگی گزرتی ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ شوہر کے ذریعے سے بیویاں ستائی جا رہی ہوں اور بیویوں کے ذریعے سے شوہروں کی حق تلفیاں ہو رہی ہوں، تو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ٹینشن والی زندگی ہے۔ ہم جس سوسائٹی میں رہیں یہ سوسائٹی آپ کے سامنے ہے۔ ایسے بھی ہمارے بھائیوں کے گھر ہیں کہ جناب حویلیاں ہیں، اور حویلیوں میں تمام طرح کی فیسلٹیز ہیں، عمدہ قالین، بہترین میٹنگ، شاندار پینلنگ، لائٹنگ، گاڑیاں بھی ہیں، فریج بھی ہیں، کھانے پینے بھی ہیں، عیش کی ساری چیزیں ہیں۔ جناب 1-1 لاکھ روپے کے بیڈ ہیں اور 50-50 ہزار روپے کے ڈنلپ ہیں، مگر فیملی لائف ڈسٹرب ہے۔ شوہر کے ذریعے سے بیوی ستائی جا رہی ہے، بیوی کے ذریعے سے شوہر ستائے جا رہے ہیں، کسی چیز میں کوئی مزہ نہیں۔ جو لوگ شادی شدہ ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں، جس دن میاں بیوی کے تعلقات ٹھیک ہوں تو شوہر کو گھر آتے ہوئے خوشیاں اور بیوی کو شوہر کا انتظار کرتے ہوئے خوشیاں رہتی ہیں، اور جن دنوں میں ٹینشن چل رہا ہو تو شوہر واپس آتے سوچتے ہیں ونشن پتا ہے کیا کیسے، اور بیوی بھی انتظار کرتی ہے اب نہیں پتا کیا ہوگا، اور اگر آگے اور دونوں سائلنٹ رہے تو روٹے رہیں گے، ٹھیک، اور اگر گرم یعنی اگر کولڈ وار ہے تو بھی مصیبت، اور اگر پھر اصلی جنگ ہے تو بھی مصیبت۔ جن کے نکاح ابھی نہیں ہوئے، چاہے یہ 15 سال کا لڑکا ہے، 18 کا ہے، 20 کا ہے، 25 کا ہے، 30 کا ہے، اور افسوس اگر بعض بچے ایسے بھی ہیں جو 35-40 سال تک پہنچ گئے لیکن ابھی ان میرڈ ہیں، ان تمام کے لیے نکاح کی مجلس کا میسیج یہ ہے کہ بھائی صاحب آپ کا نکاح ابھی نہیں ہوا، رکاوٹ جو بھی ہے، چاہے عمر کا تقاضا ہے، تعلیم ہے، گھر میں مسائل ہے، جس وجہ سے بھی ہے، آپ اپنی جوانی کی حفاظت کریں کہ جس دن آپ کا نکاح ہوگا اس دن آپ کو خاموش اپنی پچھلی زندگی کو دیکھنا ہوگا، میں نے اب تک کیا 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 ہے، اب ایک نئی زندگی سٹارٹ کر رہا ہوں، تو تمہارا پاسٹ تمہارے سامنے آئے گا اور وہ آئینہ دکھائے گا، اور کبھی ایسا ہوگا کہ تم اپنے پاسٹ کو سوچ کر کے افسوس کرو گے، میں اگلی فیملی لائف بہت اچھی شروع کرتا مگر میں نے تو بہت گناہ کیے ہیں، میں نے وہ سب کچھ کیا ہے جو آج کے بعد کرنا تھا، وہ تو پہلے نہیں کرنا، وہ کر چکا ہوں۔ کاش سمجھ میں آ جائے کیا بات کہی جا رہی، اور یہ آج کے زمانے کے نوجوان کے لیے بہت مشکل ترین امتحان آج کے جوان کے لیے کیا ہے کہ اپنی جوانی کو ان داغوں سے بچانا جو داغ چاروں طرف سے عام ہے۔ جو ہماری صورتحال ہے گھروں میں، دفتروں میں، سکولوں میں، ان کوچنگ سنٹروں میں، ہاسٹلوں میں، سڑکوں پر، پارکوں میں، ٹھیک ہے، بچے پڑھنے کے نام نکلتے اور کہاں کہاں جاتے ہیں، لڑکیاں پڑھنے کے نام پر نکلتی اور کیا کیا کرتی ہیں، والدین شوق سے اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں اور کہیں ہاسٹلوں میں ہیں، کہیں کوچنگ سنٹروں میں ہیں، کہیں گھروں سے باہر ہیں، وہاں کیا کیا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی جوانی داغدار ہو گئی، اب کوئی امید نہیں ہے کہ آپ جب باقاعدہ ازدواجی زندگی شروع کریں گے تو وہ بھی کامیاب ہو جائے گی،
کبھی اللہ تعالیٰ شانو ایسا کرتے ہیں جو تمہیں نکاح کے بعد کرنا تھا تم نے نکاح سے پہلے، تمہیں نکاح کے بعد محبتیں کرنی تھی اپنی بیوی سے، وہ تم نے پہلے کسی اور سے کی ہیں. تم کو نکاح کے بعد اپنی بیوی سے کہنا چاہیے تھا میں سب کچھ قربان، تم اس کو کہتے رہے میں تمہارے لیے تارے توڑ کر کے لاؤں گا. تم اس کے لیے بلک بلک کر، تم اس کے لیے بلکتے تھے، تم اس کے لیے سفر کرتے تھے، تم اس کے لیے کرتے رہے. تم کو اس کو ٹچ کرنا تھا تم اس کو ٹچ کرتے رہے، تم اس کے ساتھ جو کرنا تھا وہ تم اس کے ساتھ کرتے رہے. اب سچ چھمت ہوں نماز واجب میں نے بچوں کٹ ماز کھانا. تم نے جو جرائم کیے ان جرائم کے بعد اب اگلی مزیدار زندگی میں تمہیں وہ تعریف کروں گا جو شادی کی مزیدار زندگی ہوتی ہے، اور وہ ایمان کے مزوں کے ساتھ آتی ہے، حلاوت کے ساتھ آتی ہے. اس مزے کا احساس ان تمام کو ہوگا جن کی شادیاں ہوئیں اور پھر کامیاب شادیاں ہوئیں، وہ جانتے ہیں کہ فیملی لائف میں اللہ نے کتنا ٹیسٹ رکھا ہے. کیا فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا دو میاں بیوی جیسی محبتیں آپس میں کرتے ہیں ایسے کوئی نہیں کرتا. اور واقعی یہی ہے. یہ بالکل اجنبی، جو ہی اجنبی نکاح ہو گیا جناب، اس کے دل میں سب زیادہ محبت اس کی، اور اس کے دل میں سب زیادہ محبت اس کی، اور اس گھر والوں کی نظر میں سب سے پیارا ان کا داماد. اپنا بیٹا بھی اتنا پیارا نہیں رہتا. یہ نکاح نہیں کھڑا کر دیا، یہ نکاح کی وجہ سے ہوتا ہے. یعنی ایک دم چینج آ جاتا ہے کہ صاحب یہ لڑکا جو ابھی تک اجنبی تھا یوں ٹور چھو گژھان یمن تو چھو ساری زانا زامتر. اللہ اکبر. اور اس شوہر جب ٹھیک ہوتا ہے تو اس بعض دفعہ یہ بھی دیکھا کہ یہ جو داماد ہے یہ اپنے ماں باپ کی اتنی کیئر نہیں کرتا جتنی ان کی کرتا ہے. یہ داماد اپنی بہن کی اتنی کیئر نہیں کرتا جتنی بیوی کی کرتا ہے. یہ بیوی اپنے بھائی کو اتنا نہیں پوچھتی جتنا اپنے شوہر کو پوچھتی ہے. وجہ نکاح. لیکن یہ سارا تب ہوگا، یہ مزے سارے تب ہیں جب اس سے پہلے آپ نے گناہ. تو نوجوان تمام لڑکے جن تک یہ بات پہنچ رہی ہے اپنی جوانی کی حفاظت کریں، اور اس حفاظت کرنے کے لیے آپ کو اپنے آپ سے بہت جنگ کرنی ہوگی. اور ایک کولڈ وار ہے وہ، اور وہ ہر قدم پر وہ جنگ ہے. گھر سے باہر نکلیں تب، پڑوس میں ہو تب، کلاس میں ہو تب، کوچنگ سینٹر میں ہو تب، آفس میں ہو تب. آپ کو کلنگوں سے لڑنا ہوگا اگر وہ فیمیل. آپ کو کہاں کہاں یہ آج کے نوجوان کے لیے اور آج کی بچی کے لیے یہ جنگ ہے، یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نکاح کی مجلس کا میسیج آپ کے لیے یہ ہے کہ جس دن آپ کا نکاح ہو جائے آپ اس دن ایک خاموش ٹیسٹ دے دو. اور وہ ٹیسٹ کیا ہے؟ آپ اس دن کہو الحمدللہ میں بالکل پاک صاف ہوں. میں نے اب تک یہ جوانی کانٹوں سے گزار کر یہاں تک پہنچائی اور داغ لگنے نہیں دیا. اور اگر آپ یہ کرنے میں کامیاب ہوگے تو آپ کو ایک بہت بڑا میڈل ملنے والا ہے، اور وہ میرا اللہ کی طرف سے ہوگا. اور اگر اس میں کہیں غلطیاں ہوئی ہیں تو مایوس نہیں ہونا ہے. کیا ہے محسوس ہو رہی کہ میں کیا کروں جناب؟ اگر آپ نے ویڈیو کالیں ہو رہی ہیں، اگر آپ کے کنیکشن چل رہے ہیں، اگر آپ کا رابطہ غلط ہے، اگر آپ کے ریلیشن چل رہے ہیں، اگر آپ کے بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کے چکر میں پھنسے ہوئے برباد ہو گئے ہیں، اگر آپ نے ڈرگس میں اپنے آپ کو برباد کیا، ٹھیک ہے، جس کا پاسٹ ڈارک اس کا فیوچر اس کے ہاتھ میں ہے. آپ پچھلے کل کو مت ڈھونڈو، آپ اگلے کل کو بچاؤ. اگر پچھلے کل میں داغ لگ گیا ہے، اگلا کل اب بھی آپ کے ہاتھ میں ہے. جناب جس کا پاسٹ برباد ہے اس کا ٹمارو اب بھی اس کے ہاتھ میں ہے. آپ بھول جاؤ پچھلے کو اور اگلی زندگی کو صاف کرو. میں نے یہ کیا اب نہیں کروں گا، میں نے یہ کیا اب نہیں کروں گا، میں نے یہ. اور جب یہ کہیں گے میں یہ کیا اب نہیں کروں گا تو رکاوٹیں آئیں گی. وہ رکاوٹیں عجیب ہوں گی. وہ شیطان، وہ نفس، وہ وہاں سے بکھمے زہر اگر تک میں سے کاٹ کر رکھے. یہ بھی تو ہوتا ہے. جناب آپ کو یادیں ستائیں گی، جناب آپ کی ٹینشنیں ہو جائیں گی، آپ کو نیند نہیں آئے گی، ٹھیک، اس کے لیے بلک کر رونے بھی لگیں گے، اور کیا کیا ہوگا. پھر وہ گفٹ یاد آئیں گے، پھر وہ ملاقاتیں یاد آئیں گی. تو جواب ہے جب آپ طے کر لیں گے پھر کوئی مشکل نہیں ہے. خدا نہ خواستہ ایک انسان کو پیزا کھانے کا بھی شوق ہے، برگر کھانے کا بھی شوق ہے، چاکلیٹ کھانے کا بھی شوق ہے، کولڈ ڈرنک پینے کا بھی شوق ہے. یہ سارے شوق پورے کر رہا ہے کیونکہ پیسہ بہت ہے. اور اچانک میادے میں درد ہو گیا، ڈاکٹر نے کہا کینسر پہلا سٹیج، لہذا یہ بھی بند، یہ بھی بند، یہ بھی بند. کیا کریں گے اس وقت؟ کیا کریں گے جناب؟ بالکل نہیں. کھاؤ گے پھر پیزا برگر کرنا ہے؟ بالکل نہیں. بس کولڈ ڈرنک پیو گے؟ کہنے کا ہرگز نہیں. کیوں؟ ڈاکٹر نے کہا ایک چیز بھی نہیں جانی چاہیے، دوائی یہ ہے پرہیز کرو گے ٹھیک ہو جاؤ گے. کیسے پرہیز کر رہے ہیں آپ؟ انسان جب ارادہ کرتا ہے مجھے پرہیز کرنا ہے، کر لیتا ہے.
तब तय करो कि इंशाअल्लाह अगर मेरी ज़िंदगी में दाग लग गया है तो मैं उस दाग को धुलवाऊंगा, मैं इतना अल्लाह के सामने रहूँगा, या अल्लाह मेरा दाग धो दीजिए, मैं आपसे वादा करता हूँ अब नहीं करूँगा। और जो अगर मुझे अंदर से नफ्स कहेगा, वो कहेगा, ठीक है, सोसाइटी कहेगी, मैं सबको लात मारूंगा। एक तरफ से ये सब हैं, एक तरफ से आप हैं, मुझे आपको फॉलो करना है, इनसे मैं लड़ूंगा। तो जब आप ये इरादा करके उठेंगे, मैं ऐसे पाकिज़ा जवानों को जानता हूँ जो मिलते हैं, और यहाँ नहीं, यूरोप के मुल्कों में कश्मीरी नौजवान वहाँ से फ़ोन करके पूछते हैं। मैं पहले सवाल आमतौर पर पूछता हूँ, ये बताओ गलती तो नहीं हो रही है? कल जी बिल्कुल नहीं। शराब तो नहीं पी? बिल्कुल नहीं। गलत रिलेशन तो नहीं? बिल्कुल नहीं। ठीक, वो ये भी कहते हैं कि जनाब यहाँ पानी महंगा है, शराब सस्ती है। वहाँ कहता है यहाँ से जाने की ज़रूरत है, वहीं से पीछा होता है। लड़का कश्मीर का है, एम्स्टर्डम में, वो कहता है एम्स्टर्डम वो शहर है जहाँ रोज़ाना शाम को प्ले कार्ड लेकर के खड़ी होती है, उसमें लिखा कौन हमारे साथ रात गुजारेगा, और पैसा वहीं से मिलता है। उस शहर में हूँ मैं। मैंने कहा तुम कैसे हो? कहने लगा बिल्कुल पाक। ऐसे भी हैं। बहरहाल जवानों के नाम यही मैसेज था। उसके बाद निकाह नेमत है, और ये नई ज़िंदगी स्टार्ट करनी है। निकाह इबादत भी है, नेमत भी है। निकाह इम्तिहान है इस लड़के के लिए, निकाह इम्तिहान है इसके माँ बाप के लिए, निकाह इम्तिहान है उस बेटी के लिए, निकाह खुशी भी है और एग्ज़ाम एक इम्तिहान भी है। आप कैसे शौहर बनोगे, तुम्हारे माँ बाप कैसे ससुराल वाले बनेंगे। जनाब चाहे माज गो इम्तिहान स्टार्ट, चाहे माज किस हश बने, तुम्हारी माँ का इम्तिहान स्टार्ट हो गया, वो सास कैसी वो सास बनेगी। मुझे याद है ये इस शहर की सास है, गांव की बहू है, सास उसकी फूफी भी है। वो बहू और सास का झगड़ा चल रहा था हमारे सामने, तो बहू कहती है यह शय में पौप, मैं तो बस ठीक, मगर इसे बीच। वो सामने बैठी हुई थी, जहां हम हैं यहाँ के करीब एक महल्ले की वो खातून थी। मुझे गैबत तो नहीं करनी है, मैं वाक़या बता रहा हूं, मेरे सामने हुआ। जनाब बेटी कह रही है इसे में पौप, बेचा इसे बीच, ठीक। और इसी शहर का वाक़या बसवरा का है। 4 बहुएं लड़ती हैं, एक कहती है मैं अपनी सास की खिदमत करूंगी, दूसरी कहती है मैं अपनी सास की खिदमत करूंगी, एक कहती है सास हमारे साथ क्यों नहीं रहती, वो कहती है अपने साथ नहीं कहती। उनसे पूछते हैं क्यों, कल का हमारी माँ ने ऐसी शफकत हमारे साथ नहीं की जैसे सास ने की। कैरेक्टर दोनों हैं। तो सबके लिए इम्तिहान शुरू हो गया। मर्द के लिए इम्तिहान शुरू हो गया, तुम कैसे शौहर बनोगे। औरत के लिए इम्तिहान शुरू होगा, आप कैसी बीवी बनोगे। रवैये अपने ठीक करो, फैमिली लाइफ कामयाब हो जाएगी।